آج 27 اپریل 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا جو پبلک سیشن نمبر 196 ہے اس میں ہم اپنا کرنٹ افیئر ڈسکس کر چکے ہیں. وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو آج کل کلیش چل رہا ہے پہلگام کے حوالے سے. اب میں آپ کی پرچیوں کی طرف آتا ہوں. ریئل ٹائم پرچیاں میں کوشش کروں گا کہ یہ ساری پرچیاں کور کروں اور ورڈک دے دوں گا ہر پرچی کے اوپر. باقی جو تفصیلی ویڈیو ریکوائرڈ ہوگی کسی حوالے سے تو میں آپ کو اس ویڈیو کا ٹائٹل بتا دوں گا, وہ آپ دیکھ لیجئے گا. یہاں پر آپ کے آنے کا یہ حق ہے کہ میں ایٹ لیسٹ اس کے اوپر ورڈک دے دوں جو موقف ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. کیا یہ سچ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کبھی نماز کے بعد دعا نہیں کی بلکہ ہمیشہ دعا نماز کے دوران ہی مانگی؟ نہیں جی, یہ پتہ نہیں آپ کو کس نے پڑھا دی ہے. یہ سنت اذکار جو ہم نے گرین کارڈ کی شکل میں پرنٹ کیے ہیں 17 سے زیادہ, یہ سارے فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں بھائی. وہ ساری دعائیں چاہے وہ آپ ہاتھ اٹھا کے کریں یا ہاتھ اٹھائے بغیر کریں. ہاں, جو اجتماعی دعا کی جاتی ہے کہ امام صاحب دعا کرتے ہیں باقی سب لوگ آمین, یہ نبی اسلام کی روٹین نہیں تھی, سوائے اس کے کہ آپ کو کوئی وسیلہ اور توسل کے طور پر عرض کرتا تھا کہ آپ دعا کروائیں تو آپ دعا کروا دیتے تھے. سنت اذکار تو آپ پوری زندگی خود کرتے رہے, حکم فرماتے رہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا. تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو. بلند آواز سے آپ سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے تھے اللہ اکبر. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی الاسلام نماز پڑھنے کے بعد اس وقت تک صحابہ کرام کی طرف رخ انور نہیں کرتے تھے جب تک کہ قبلہ رخ بیٹھے بیٹھے یہ پڑھ نہ لیں 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. تو یہ دعائیں ہیں. اس کے بعد بھی کئی ایک دعائیں ہیں صحیح مسلم میں جو مولا علی نے دعا روایت کی ہے, وہ کمال کی ہے. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. پھر سنن نبی داؤد میں, سنن نسائی میں, جامعہ ترمذی میں ہے کہ نبی الاسلام نے حکم دیا حضرت معاذ بن جبل کو کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور ایک روایت میں آیا ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. باقی یہ ساری دعائیں, اس پہ تو 15-20 منٹ لگ جائیں گے. یہ سنت اذکار الحمدللہ مجھے بھی زبانی یاد ہے, ہمارے اکثر اسٹوڈنٹس کو بھی. فرض نماز کے بعد سنت اذکار یہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ سب فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں. آیت الکرسی کا وظیفہ ہے, وہ دعائیں بھی ہیں اور اذکار بھی ہیں. یہ دعائیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی. اسلامی تعلیم میں جہاد کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا اقسام ہیں؟ جہاد کا تو لفظی مطلب ہے کوشش کرنا, اور یہ کوشش کا اعلیٰ ترین درجہ قتال ہے کہ انسان اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان عمل میں اتر آئے. اس کو اعلیٰ ترین جہاد کہا جاتا ہے, اسلام کا سمم بونم. باقی کب فرض ہوتا ہے یہ تو ہم پچھلے 2-3 ہفتوں سے انہی چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. آج بھی میں نے جہاد اور قتال کے اوپر کافی تفصیلی گفتگو کر دی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا, لیکن ان کے بعد حضرت اسحاق, حضرت یعقوب, یوسف علیہ السلام کا خانہ کعبہ کی طرف کیوں حج کرنے نہیں گئے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ حج کرنے نہیں گئے؟ کوئی آپ کے پاس رپورٹ ایسی پہنچی ہے کہ وہ حج کرنے نہیں گئے؟ ہمارے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ نہیں گئے. ہاں, پہنچنے کی خبر کا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نہیں گئے. دوسری بات, خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر نہیں کیا,
حضرت آدم علیہ السلام نے کیا ہے۔ یہ سورہ ال عمران میں ہے کہ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ ہے جو بکہ میں ہے، مکہ میں۔ مکہ اور بکہ یہ ایک ہی شہر کی دو پروننسیشنز ہیں۔ اور بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی اس پلانٹ ارتھ پہ، تو آپ نے فرمایا بیت اللہ شریف، مسجد حرام جو ہے، خانہ کعبہ۔ پوچھا گیا اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا یروشلم میں جو مسجد ایلیا ہے، مسجد اقصی کہہ لیں اسے، بیت المقدس۔ اور پھر پوچھا گیا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، تو آپ نے فرمایا 40 سال کا۔ 40 سال کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہی میں خانہ کعبہ شریف بھی موجود تھا حرم کے طور پر، اور یروشلم بیت المقدس بھی حرم کے طور پر موجود تھا۔ پھر تیسرا حرم جو ایڈ ہوا ہے وہ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی اور حرم مدینہ کو حرم بنایا گیا، مسجد نبوی شریف۔ اب مسلمانوں کے 3 حرم ہیں، بیت اللہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس۔ رہا یہ آپ کا پوچھنا کہ حج کے لیے، تو یقیناً تمام انبیاء حج کے لیے وہیں جاتے تھے، بلکہ بخاری مسلم میں تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ منظر دکھایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور باقی پیغمبر جو ہیں وہ خانہ کعبہ شریف کا سفر اختیار کر رہے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کو تو طواف کعبہ کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ مستقبل کے مناظر اور کچھ پاسٹ کے مناظر آپ کو دکھائے۔ ہاں، کچھ عرصے کے لیے یروشلم کو قبلہ بنا دیا گیا تھا بنی اسرائیل کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے بھی قبلہ اوسط کچھ عرصہ رہا ہے، اور پھر قبلہ آخر وہی بن گیا جو قبلہ اول تھا، یعنی کہ بیت اللہ شریف۔ اور باقاعدہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں 2 رکوع کے اندر بیان کیا ہے، اس کو احادیث کے اوپر نہیں چھوڑا۔ قرآن کے اندر باقاعدہ مسجد الحرام کا ذکر اور نماز کے لیے بیت اللہ کا رخ کرنے کا ذکر موجود ہے۔ یہ آلموسٹ پہلے پارے کے اینڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور دوسرے پارے میں جا کے گفتگو کمپلیٹ ہوتی ہے۔ دعا میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ نبی علیہ السلام کے صدقے میرے سارے گناہ معاف کر دے۔ دعا میں آپ یہ کہیں کہ اے اللہ جو تو اپنے نبی سے محبت کرتا ہے اس محبت کا وسیلہ کہ میرے گناہوں سے درگزر فرما، تو یہ درست ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کا اپنے نبی سے محبت کرنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ باقی نبی علیہ السلام کا وسیلہ یا کسی صحابی کا وسیلہ پیش کرنا، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ صحیح روایت تو وہی ہے جو بخاری میں آئی ہے 1010 نمبر، کہ سیدنا عمر اپنے دور خلافت میں جب قحط پڑ جاتا تو عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرتے تھے، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا تھا، اب ان کی وفات کے بعد ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ پھر حضرت عباس جب دعا کرواتے تو حضرت عمر کے دور میں بارش ہو جایا کرتی تھی۔ تو سیدنا عمر نے صحیح وسیلہ شخصی یہ بتایا کہ جو اللہ کا نیک بندہ دنیا میں موجود ہے آپ نے اس سے جا کے دعا کروانی ہے، یہ ہے صحیح وسیلہ شخصی۔ باقی واسطے وسیلے ڈالنا، نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کی حد تک تو کچھ روایتیں اس حوالے سے موجود ہیں، لیکن وہ کمزور روایتیں ہیں۔ آپ کی مبارک زندگی کے حوالے سے بخاری میں جو روایت موجود ہے، اور اسی کو سپورٹیو وہ روایت ہے سنن ابن ماجہ میں، جو ایک نابینا صحابی آئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے نظر دے دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چاہو تو میں دعا کر دیتا ہوں یا پھر تم صبر کرو تو جنت پکی ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا ہی کریں، ان کا جنت تو مل ہی جانی ہے، دنیا میں تو یہ میری تکلیف دور ہو۔ تو آپ نے پھر اسے فرمایا کہ وضو کرو اور 2 نفل پڑھو، اور پھر آپ نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا اور دعا سکھائی کہ دعا کرو کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں،
اور یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. دیکھیں دونوں صورتوں میں دعا کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے. دعا صرف اللہ ہی سے. اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں, اور اے اللہ کے رسول میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف دعا کرتا ہوں. اچھا بس اتنی حدیث یہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں نہیں وسیلہ تو ثابت ہو گیا. آگے لکھا ہوا ہے اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما. یہ جملہ یہ چھپا جاتے ہیں کیونکہ یہ جملہ ان کے عقیدے کو ختم کر دیتا ہے. یہ وہی چیز ہے جو حضرت عمر نے کی تھی کہ اللہ پہلے تیرے نبی سے ہم دعا کروایا کرتے تھے, اور اس صحابی نے نبی اسلام کی دعا اپنے حق میں قبولیت کی دعا رسول اللہ سے کروائی. تو یہ صحیح وسیلہ شخصی تھا. باقی وسیلے کے نام پر دھوکہ, یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں تو آپ کو سارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. اور استانت کے حوالے سے بھی ابھی تو یہ 3-4 دن پہلے ایک بڑی خطرناک ویڈیو آ گئی ہے مفتی اکمل صاحب حافظہ اللہ تعالی کی, ہمارے جو استاد ہیں. تو میں نے باقاعدہ ان سے رابطہ کیا اور ریکویسٹ کی ہے کہ مجھ سے فون پہ بات کریں. تو میں ان کی اجازت سے اس کو ریبٹل کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پتا ہے مفتی اکمل صاحب نے کیا فرمایا ہے ابھی تازہ ویڈیو میں؟ ٹائٹل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلے یہی مفتی صاحب کہتے تھے کہ ہم روٹی امی سے مانگتے ہیں تو کیا یہ شرک ہے؟ تو ہم بزرگوں سے اگر مانگتے ہیں تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ ہم ان کو سمجھاتے تھے کہ بھائی امی تو سامنے موجود ہے, بزرگ تو قبر میں ہے. اس طریقے سے یہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو ثابت کرتے تھے. ابھی مفتی صاحب نے بالکل ایک اور بات کر دی ہے. مفتی صاحب نے تازہ ویڈیو میں فرمایا ہے کہ آپ صاحب مزار سے جا کے صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں بزرگ اللہ کے حضور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میری یہ مشکل آسان کر دے. آپ نے بزرگ سے کچھ نہیں مانگنا. آپ نے بزرگ سے نہیں کہنا کہ تو میری مشکل حل کر, تو مجھے بچہ دے, بلکہ بزرگ سے کہنا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری مشکل حل کرے. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اللہ سے لے کر مجھے دیں. پہلے یہ کہتے تھے نا کہ جی یہ وسیلہ شخصی یہ ہے کہ وہ پیچھے تو اللہ ہی ہے نا, اللہ بھی پیچھے, نبی بھی پیچھے, اگے بابے. میرے بابا کو نہیں چھڑنا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صرف بابا جی سے کہنا ہے کہ بابا جی ذرا دعا کر دیں بس. بھائی اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو ہم اسے بالکل شرک نہیں کہتے. ہم زیادہ سے زیادہ کہیں گے ہوائی فائر ہے, ہونا کچھ بھی نہیں. یا کوئی محتاط شرعی فتویٰ لگائیں تو بدعت کہہ دیں گے. شرک یہ نہیں ہے کیونکہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں, اس بزرگ سے دعا کروا رہے ہیں, انہیں کہنا سننا ہے. یہ بزرگ اندر جا کے تو چھوڑ دیں, آپ کے سامنے کوئی بابا جی لیٹے ہوئے خراٹے لے رہے ہوں, آپ ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہیں نا کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں, مجھے بتائیں سن لیں گے؟ آپ گالیاں بھی نکال دینا, خدا نہ خواستہ گالی نہیں کرنی. آپ نے بس صرف کہنا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, بابا جی تسی تے ہے ہی کوئی نہیں. یہ بھی نہیں سنیں گے وہ. جو باہر ہے نا وہ کہنے اندر جا کے جی طاقتاں ود جاندیاں نے, سارے دی اندر جا کے ودیاں جتنے کوئی ویکھ ہی نہیں سکتا. آپ تو پہلے کہتے تھے باہر بھی یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. ہاں تو یہ ساری کہانیاں تھیں ان کی. بال مفتی اکمل صاحب نے یہ بہت بڑی جرت کی ہے اور میں انہیں اپریشیٹ کروں گا, اور انشاءاللہ تعالی میں ان کا شکریہ ادا کروں گا, بشرطے کہ اپنا وضو قائم رکھیں, یہ نہ ہو کہ وہ بھاگی جائیں اس سے. تو پہلے میں ان سے فون پہ بات کروں گا, پھر انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے تفصیلی ویڈیو ایک کرنٹ افیئر کے طور پر اسے ریکارڈ کروا کے, کیونکہ مفتی اکمل صاحب ایک بڑی پرسنالٹی ہے, اگر ان کے اس قسم کے علمی اقدام کی وجہ سے بریلوی فرقے کے لوگوں کا عقیدہ توحید درست ہوتا ہے تو ہمیں اور کیا چاہیے. انشاءاللہ تعالی ہم مفتی صاحب کو اپریشیٹ بھی کریں گے, اپنی اکیڈمی کی دعوت بھی دیں گے کہ یہاں آ کے یہ عقیدہ آپ اس کرسی پہ بیٹھ کے بیان کریں. اور پھر ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ یہ جب آپ کے باپا جانی جو پیر صاحب ہیں, کیونکہ مفتی اکمل صاحب ان کے مرید ہیں, دعوت اسلامی کے پہلے مفتی اعظم مفتی اکمل صاحب ہی تھے,
پاکستان میں جو مدرسۃ المدینہ کے، اور یہ خادم رضوی صاحب کے شاگرد ہیں، جامعہ نظامیہ سے انہوں نے درس نظامی کیا ہوا ہے. میں اس زمانے میں ملنے گیا تھا، میں نے تفصیلاً ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے. یونیورسٹی میں بھی ایک دفعہ یہ ہمارے ہاسٹل کے کمرے میں بھی آئے تھے 1996 میں. تو مفتی اکمل صاحب سے پھر میں کہوں گا کہ یہ جب باپا جانی کے ماننے والے عبد القادر جیلانی کے مزار سے لپٹ کے کہہ رہے ہوتے ہیں یا غوث اعظم مدد فرمائے، نظر کرم کر دیں، اس کو بھی آپ یہ کہیں گے کہ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کر دیں، وہ تو کہہ رہے ہیں نظر کرم کر دیں، اور اس سے بڑھ کر منقبتیں لکھی ہوئی ہیں. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالی کاسا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا. یعنی میرا جو پیالہ ہے، کاسا کہتے ہیں پیالے کو، خالی پیالہ میرا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا. تو ابھی تک تو عبد القادر جیلانی سے آپ لوگ ڈائریکٹ مانگا کرتے تھے. اب یہ 21ویں صدی میں آ کے یہ آپ نے کون سا عقیدہ بیان کر دیا کہ ہم تو یہ کرنے کے قائل ہی نہیں ہیں. بڑی اچھی بات ہے. میرا خیال ہے جس طرح باقی چیزوں سے مکر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا، مکر گئے. یہی لوگ کہتے تھے نا، اہل حدیثوں نے تو نہیں کہنا تھا. تو بڑی اچھی بات ہے، اس سے بھی پیچھے ہٹ جائیں. تو میں تو سلوٹ کروں گا مفتی صاحب کو کہ اگر اس کے اوپر قائم رہے اور کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہ اگلی ویڈیو میں دینا شروع کر دیں. اس لیے میں نے ان کو پہلے رابطہ کیا کہ آپ کریں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. علی بھائی نجدی لوگ کون ہیں؟ وہابی اور کون؟ بریلوی دیوبندی تو یہی کہتے ہیں. ہمارے نزدیک تو نجدی بریلوی دیوبندی بھی ہیں. نجدی کون تھا؟ ذوالخویسرہ التمیمی، جس نے نبی علیہ السلام کو کہا تھا کہ اللہ سے ڈریں اور انصاف کریں. نعوذ باللہ، بخاری مسلم میں آتا ہے. یعنی اس نے رسول اللہ کے فیصلے کے اوپر تان کیا تھا. تو آج بھی جو رسول اللہ کی احادیث کے مقابلے پہ اپنے بزرگ بابے لے کے آ رہا ہے وہ نجدی ہے، خواہ وہ اہل حدیث ہے، خواہ وہ دیوبندی ہے، خواہ وہ بریلوی ہے، خواہ شیعہ ہے. جس میں وہ خسرت پائی جاتی ہوگی وہ نجدی ہوگا. باقی یہ جو ٹیکنیکل بحث ہے کہ وہ شیطان کا سینگ نکلے گا، وہ میں نے الگ سے ویڈیو ریکارڈ کروائی بھی ہے. نجدی کون ہے وہ آپ دیکھ لیں. فی الوقت تو اتنا ہی کافی ہے. میں نے تو پچھلی ویڈیو میں ثابت کیا ہے کہ وہابی بھی جو ہیں وہ دیوبندی بریلوی ہیں، کیونکہ محمد بن عبد الوہاب کا نام تو محمد تھا، عبد الوہاب تو صوفی تھا اس کا ابا. تو وہابی تو یہ ہیں. اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے بچوں میں کون سی عادت پیدا کرنی چاہیے؟ بچوں کے ابے میں عادت پیدا کرنی چاہیے، بچوں کی ماں میں پیدا کرنی چاہیے. بچوں میں آپ کون سی عادت پیدا کریں گے؟ بچے تو بھائی بندروں کی طرح ہیں، جو آپ کریں گے وہ اس کو کاپی کریں گے. آپ گالیاں دیں گے اپنی بیوی کو تو وہ بھی اپنی ماں کو گالی دے کر اپنا غصہ نکالیں گے، اور جب بڑے ہو جائیں گے پھر آپ کو بھی گالیاں دیں گے. بچوں کو آپ نے جو کچھ بنانا ہے وہ آپ خود بنیں. تو ظاہر ہے اس میں جو بیسک اخلاقیات ہیں، سچ بولنے کی، نماز پڑھنا، باقی ساری چیزیں آپ خود بھی عمل کریں تو انشاءاللہ وہ آپ کو کاپی کریں گے. میں سیلز اینڈ مارکیٹنگ کی جاب کرتا ہوں، تو اس میں کسٹمر کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. آپ کی اس پر رائے درکار ہے. جی بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بولتے رہیں جھوٹ، جہنم میں جانے کے اسباب پیدا کریں. میری رائے یعنی جب آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو پھر رائے کیوں میری درکار ہے؟ بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سچی قسم کھا کر بھی مال بیچے تو مال تو بک جائے گا، برکت اٹھ جائے گی. سچی قسم، جھوٹی والی تے گالی چھاڑ دو. جھوٹ بولنے کی بالکل اجازت نہیں ہے بھائی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے چیک کرنے کے لیے اس میں مبارک انگلیاں داخل کی تو وہ گیلی ہو گئی. اندر سے وہ تھوڑا سا گیلا تھا، اوپر سے خشک تھا. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی، اوپر سے خشک ہو گیا تو اندر تک ابھی اس کے خشکی والا معاملہ نہیں گیا، کیونکہ اوپر والا حصہ جلدی خشک ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ گیلے حصے کو اوپر کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اس کے عیب کے بارے میں. جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. یہ جو آخری جملہ ہے نا، وہ پوری حدیث اتنی ہے. یہاں تو لوگ ڈائریکٹ ملاوٹ کر کے خالص کہہ کے دودھ کو بیچ رہے ہوتے ہیں. تو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے جی بھائی کسی صورت بھی، اور رزق حرام ہی ہوگا. میری والدہ کی وفات ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. میری والدہ کہتی تھی کہ میری یہ تصویر کمرے میں لگانی ہے. اب اس کمرے میں
کیا نماز ہو رہی؟ تو والدہ نے کوئی نیکی کا کام آپ کو تلقین کیا کہ یہ لگا کے رکھنی ہے، اس میں سے کیا ہوگا؟ مطلب انہوں نے کچھ بتایا ہوگا نا کہ میری یہ تصویر لگا کے رکھنی ہے، جس طرح وہ ہمارے پنجاب کے معاشرے میں مائیں جب ناراض ہوتی ہیں تو کیری میری قبر پکی کرا دینی ہے، تو جب اس طرح کے ان کو جی اسی تے بالکل نہیں کروانی، کسی کرائی تے پان دیاں گے، کچی قبر رکھنی چاہیے جی سنت کے مطابق، تو کیڑا میری قبر تے آ کے دیوا بالنا ہے، بالکل جی اسی تے اگلے بھی بجھانے نے، خلاف سنت ہے۔ تو تصویر والا کون سا معاملہ بھائی؟ اس طرح کا تصویر لگانے کی ضرورت ہے؟ اپنے البم میں لگا کے رکھیں، باقی اعلانیہ تصویریں ایسی جن میں رسپیکٹ والا ایلیمنٹ ہو تو ظاہر ہے اس کے سامنے تو نماز نہیں ہوگی، یہی وہ تصویریں جو منع کی گئی تھی۔ اگر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں تو ہمیں امام جعفر کی فقہ ماننی چاہیے؟ جی حنفیوں کو ماننی چاہیے، بالکل بالکل، یہ اچھا مشورہ آپ نے دیا ہے، یہ حنفیوں کو آپ نے مشورہ دینا ہے، بریلوی دیوبندی۔ رہا ہمارا معاملہ تو ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، اور جو اچھے والے بابے ہیں امام ہیں انہوں نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ ہماری کوئی بھی بات قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو تو اسے چھوڑ دو۔ قبروں کے نشان کو برقرار رکھنے کے لیے مٹی ڈالنا جائز ہے، جیسا کہ ہم ہر سال محرم میں کرتے ہیں۔ محرم میں کیوں کرتے ہیں جی؟ آگے پیچھے بھی کر دیا کریں، مٹی ڈلوا سکتے ہیں، لیکن ایک بالش سے اونچی قبر نہیں ہونی چاہیے، اور قبر کے ارد گرد آپ تقریباً 4 انچ کا اگر آپ ایک ردہ لگا دیں اس کا اینٹوں کا، تاکہ یہ مٹی بہہ نہ جائے، اور اس میں بھی سیمنٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اگر پتھروں کی اینٹیں مل جائیں وہ وزنی ہوتی ہیں، وہ رکھ دی جائیں تو مٹی نہیں بہتی، تو یہ ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے، سنت ہے۔ وہ بات جو نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے اہل بیت نے کی، کیا ہم ان کو حدیث سمجھیں یا قول؟ قول ہی ہے جی، حدیث تو تب ہوگی جب نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان کریں گے، ادروائز قول ہے، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تو آپ لے لیں گے، ادروائز اس قول کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ اسے قبول کرنا چاہیے۔ میرا جنرل سٹور ہے، 2 سے 4 لاکھ کا ادھار لینے والا ہے، کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ بنتی ہے؟ 4 لاکھ کے اوپر تو زکوٰۃ ظاہر نہیں بنے گی۔ ٹوٹل جنرل سٹور کی مالیت کتنی ہے؟ اگر وہ ٹوٹل کی مالیت جو ہے ان 4 لاکھ کو ملا کر 7.5 تولے سونے یا اس کے ایکویلنٹ رقم کو کراس کرتی ہے تو زکوٰۃ ہوگی، ادروائز اس سے کم ہے تو پھر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب تو سونا اتنا مہنگا ہو گیا، یہ تو 20-25 لاکھ روپے بنتا ہے۔ رہا جو ادھاری رقم کسی کو دی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ اس وقت دینی ہے جب وہ رقم واپس ملے گی، اس سے پہلے آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی، لیکن جب وہ مل جائے گی نا تو پھر آپ نے اس کی زکوٰۃ لازماً نکالنی ہے، اگر آپ اتنے خوش نصیب ہوئے کہ آپ کو واپس مل جائے، ادروائز وہ رقم ڈوب چکی ہے تو ظاہر ہے ڈوبی ہوئی رقم کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ امام مالک نے قاضی ابو یوسف کے متعلق عباسی خلیفہ کے دربار میں کیا کہا تھا؟ جی اس کے لیے آپ مرزا_95 کے اوپر ای میل کریں، پورا آپ کو مضمون میں بھیج دوں گا انشاءاللہ، وہ لادہ کر کے رکھا ہوا ہے، اگلے دنوں بھی لائیو سیشن میں کسی نے مانگا تھا، میں نے وہ سارا مضمون بھیج دیا تھا۔ اگر بچے کا نام محمد رکھیں تو اس کو کیسے لکھا جائے گا؟ خالی محمد یا محمد بن فلاں؟ خالی محمد لکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، بن تو یہاں کا کلچر ہے ہی نہیں ہے، محمد بن فلاں بھی لکھیں تب بھی وہ محمد ہی رہتا ہے نا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا، محمد بن ابی بکر، وہ تو عرب کا کلچر تھا نا، ورنہ لوگ ان کو محمد کہہ کے ہی پکارتے تھے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا، محمد بن حنفیہ، وہ اپنی ماں کی طرف منسوب تھے۔ امام زین العابدین کے بیٹے کا نام محمد ہے، محمد باقر، امام محمد باقر ان کا نام محمد ہے، تو پکار سکتے ہیں صرف محمد سے بھی۔ آپ کہتے ہیں بابت شاہی کوئی نہیں، عبد القادر جیلانی، امام بخاری، امام نسائی بابے نہیں تھے، ان کو قرآن و سنت سے ثابت کریں نہ کہ اجماع امت سے۔ میں نے تو اس سے بھی اگلی بات کر دی ہے نا کہ
امام بخاری، امام مسلم یا محدثین، ان کی تو دین کے لیے کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے دین کو سلیبس دیا ہے. صوفیاء نے دین کو کیا سلیبس دیا ہے؟ سوائے فنافی شیخ ہونے کے، آستانوں کے، بیت کے، جس کا کوئی دین سے لینا دینا ہی نہیں تھا. تو اس اعتبار سے میں نے یہ بات کی تھی. اگر عبد القادر جیلانی کے عقائد و نظریات قرآن و سنت کے مطابق ہوں تو بالکل آپ انہیں بزرگ مانیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ماننے میں. ہمیں مجبور نہ کریں، ہم صرف ان بزرگوں کے بارے میں کلیم کریں گے جنہوں نے کوئی دین کو کنٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، جن کے اوپر دین کھڑا ہے. دنیا میں دین کا کون سا مسئلہ ہے جو عبد القادر جیلانی کے اوپر کھڑا ہے؟ مجھے ایک مسئلہ بتا دیں کہ یہ عبد القادر جیلانی کے مرہون منت ہے مسئلہ. جو بندہ خود 500 سال بعد آیا ہے تو وہ ایک عالم دین تھا، دیٹس آل. ہاں، قرآن کے بعد ہمارا دین جن کتابوں پہ کھڑا ہے وہ امام بخاری، امام مسلم نے لکھی ہوئی ہے. ان پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دین کھڑا ہوا ہے. لہٰذا ان کے پیچھے اپنے بابے نہ چھپایا کریں، سیدھی سی بات ہے. آپ نے احترام کرنا ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے، جتنا مرضی کرے، ہمیں مجبور نہ کریں. ہم ان بابوں کے پابند ہیں جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات دی ہیں، جنہوں نے تصوف کی تعلیمات دی ہیں، وہ جانے اور ان کے بزرگ جانے. قرآن کہتا ہے اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو، نہ کہ خود سے عالم بنو. بالکل یہی ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر علم نہیں تو تم اہل علم سے، اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھ لو. ٹھیک ہے جی، پوچھ لیا، اب آگے چلیں. مجھے ایک مسئلہ نہیں پتا تھا، یعنی ایک عام بندے کو نہیں پتا تھا کہ سود حرام ہے یا حلال. اس نے ایک عالم دین سے پوچھ لیا تو اس نے بتایا کہ بھئی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. ٹھیک ہے، بتا دیا. اب جس نے سوال پوچھا تھا اس کے علم میں بھی یہ بات آ گئی، اسے یہ پتا چل گیا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. اب اگلی دفعہ کوئی بندہ اس سے پوچھنے کے لیے آئے تو وہ آگے سے یہ جواب دے گا کہ مجھے تو نہیں پتا، تم جا کے کسی مولوی سے پوچھو. تو جھوٹ بول رہا ہوگا، اسے تو پتا ہے. اس کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ قرآن میں فلاں جگہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے. بالکل اچھی بات ہے. ہم تو کہتے ہیں علماء کو پوچھنا نہیں ہے، پوچھو مولویاں نو کتنے لکھے ہے. ہاں، تم لوگوں نے سینکڑوں سال امت کو دھوکہ دیا اور کہا کہ جی یہ رفع الیدین کرنا سرکش گھوڑوں کی دمیں ہلانے کے مترادف ہے. شرم نہیں آئی تمہیں؟ تم نے پچھلے 100-150 سال میں پبلک کو انڈیا پاکستان کی یہ دھوکہ دیا کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. یہ تمہارے اہل علم نے سکھایا اپنی عوام کو. یہ اہل علم تھے یا ڈنگر تھے؟ قرآن میں آیا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. بلکہ قرآن تو اگلی بات کرتا ہے کہ علماء سو کتے کی مثال ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 اور 176. تو یہ تو علماء سے پوچھیں. پچھلے 100 سال میں انہوں نے آپ کو بتایا کہ جی جو اہل حدیث ہو جاتا ہے نا وہ عنقریب قادیانی ہو جائے گا. یہ تو ہم نے بتایا کہ بھائی اہل حدیث تو بخاری اور مسلم میں لکھے ہوئے طریقے کے مطابق سنت طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں. قادیانی تو حنفی ہیں جی، حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی. تو بھائی اہل علم وہ ہیں جنہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ قادیانیوں کی نماز بریلوی دیوبندیوں والی نماز ہے اور اہل سنت کی نماز وہ ہے جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. اہل علم وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ سارے مولوی جھوٹ بولتے ہیں کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا. اہل علم تو وہ ہیں جنہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ رفع الیدین کی سنت کا مذاق اڑانا ہے کہ اسے سرکش گھوڑوں کی دموں کے ہلانے کے ساتھ تشبیہ دی جائے. یعنی کہ جن کو آپ اہل علم سمجھتے رہے وہ اہل علم نہیں تھے. ہاں، میرے خیال کافی ہے اس میں. شرک کی تعریف قرآن و سنت کی روشنی میں کر دیں. جی دعا صرف اللہ ہی سے میری ویڈیو دیکھ لیں تو میں نے تفصیل کے ساتھ کیا ہوا ہے. رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن توحید اینڈ شرک.
جب وہ ان کے سامنے ایک مرید کہہ رہا تھا بابا کرم کر دو، تو میں نے ساری توحید اس میں ڈسکس کر لی ہے. ٹھیک ہے، توحید انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو میری ساری ویڈیوز کھل جائیں گی. توحید کے نام کے اوپر 10 دھوکے، وہ ویڈیو کھل جائے گی. کافی ویڈیوز ریکارڈ ہے. آپ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے. صحابہ کرام نے تو حضور علیہ السلام سے آنکھ، حافظہ، بازو مانگے. میں نے تو نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے. میں نے تو کہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا شرک ہے. تو نبی علیہ السلام سے تو کبھی کسی صحابی نے دعا نہیں کی ہے. ہاں، آپ کو جا کے اپنا پرابلم بتایا، آپ کے ہاتھوں پر معجزہ ظاہر ہوا، بالکل درست ہے. نبی علیہ السلام آج بھی دنیا میں موجود ہوں، ہم جا کے اپنا پرابلم آپ سے ڈسکس کریں گے، آپ ہمارے حق میں دعا کر دیں گے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یا نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ معجزے کا ظہور فرما دے گا، بالکل. لیکن نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ ان چیزوں کو ایکسٹراپولیٹ کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ چیز ہے جس میں ہمیں آپ سے اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے مانگیں، بالکل مانگیں، جب نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوں ہم نبی علیہ السلام سے ہی مانگیں گے. لیکن دعا صرف اللہ ہی سے ہوگی. ذہن میں رکھیے گا، اس ڈفرنس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. دعا کا معاملہ الگ ہے، ظاہری اسباب کا معاملہ، دعا کروانا کسی سے، وقت کے پیغمبر کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرنا، یہ معاملہ اور ہے. وہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے معجزات کو ظاہر کرتا ہے. اگر آپ اس طرح ایکسٹراپولیٹ کریں گے تو قرآن میں آیا کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر فیصلے میں نبی کو حاکم نہ مان لو. اور جب نبی تمہارے حوالے سے کوئی فیصلہ دے دے، چاہے وہ تمہارے خلاف بھی ہو، تو اپنے دل میں بھی اس کے لیے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی. اس کے تحت تو حضرت ابوبکر اور حضرت علی کا کام تھا قبر رسول پہ جا کے خلافت کا فیصلہ کرواتے. اور اس سے بڑھ کر حضرت ابوبکر، حضرت عمر کو، حضرت علی کو چیف جسٹس نامزد نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ قرآن میں تو ہے کہ نبی سے فیصلہ کروانا چاہیے. تو سیدنا ابوبکر کا کام تھا جتنے عدالت کے کیس آتے تھے وہ قبر رسول سے جا کے حل کرواتے. لیکن ان کے دماغ میں کبھی یہ وہم نہیں آیا. انہیں پتا تھا کہ جب نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں پھر آپ سے فیصلہ کروانا ہے. جب آپ دنیا سے چلے گئے تو پھر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. اس پہ میں نے ایک ویسے سخت مثال بھی دی تھی کہ بخاری میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، آپ نے ہاتھ پھیرا تو وہ ٹانگ ان کی بالکل درست ہوگی. تو کوئی بریلوی مولوی اپنی ہڈی کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو، مدینہ شریف کا ویزا ہم لگوا دیتے ہیں اس کو، قبر رسول سے جا کے اپنی ہڈی ٹھیک کروا لے اگر ایکسٹرا پلیٹ کرنا ہے. ہاں، حضور دنیا میں زندہ ہو، موجود، زندہ ابھی بھی ہیں آخرت کی زندگی میں، دنیا کی زندگی سے فوت ہو چکے، تو ہم اپنا ہر مسئلہ ان کے سامنے لے کے جائیں گے. اگر آپ قبر کی زندگی اور دنیا کی زندگی میں فرق نہیں کرتے تو بھائی پھر مسجد نبوی کے امام کو بھی وہاں نماز نہیں پڑھانی چاہیے، نماز نبی علیہ السلام کو پڑھانی چاہیے، کیونکہ آپ کی موجودگی میں کوئی امامت کروا ہی نہیں سکتا. حضرت ابوبکر نے تو مصلی ہی چھوڑ دیا تھا، لو سامو. اور یہ خادم رضوی صاحب جو لوگوں کے گردے چلاتے رہے اور لوگوں کے مسئلے حل کرتے رہے، اپنی ٹانگیں تو نہیں چلا سکے پوری زندگی. قبر رسول پہ بھی حاضری ہوئی ہے، وہاں جا کے ٹانگیں اپنی صحیح کروا لیتے. ہاں، حضور دنیا میں موجود ہوں، آپ کا معجزہ ظاہر ہوگا، ٹانگیں صحیح ہو سکتی ہیں. پتہ ان کو بھی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. اب آپ نے ہمیں یہ نہیں کہنا کہ اللہ سے جا کے صحیح کروا لو. ہاں، اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ میں صحیح کروں گا، اس نے تو دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ہاں، اللہ نے اگر یہ کہا ہوتا تو صحابہ کرام جو ہے وہ نابینا ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے کہ آنکھیں واپس آ جائیں. اس طرح آنکھیں واپس نہیں آتی، وہ علاج ہی کروانا پڑتا ہے. ہاں، نبی علیہ السلام سے دعا کروائی، وہ معجزہ ظاہر ہوا، ایک صحابی کی آنکھیں واپس آ گئی. ورنہ تو بڑے بڑے اصحاب آخری عمر میں نابینا ہو کے فوت ہوئے ہیں. ابن عباس نابینا ہو گئے تھے، جابر بن عبداللہ نابینا ہو گئے تھے، کعب بن مالک نابینا ہو گئے تھے. اس زمانے میں آنکھوں کا علاج نہیں ہوتا تھا. اگر عام سفید موتیا بھی کسی کی آنکھوں میں آئے تو آپریشن کی فیسلٹی نہیں ہوتی تھی، لوگ نابینا ہو جایا کرتے تھے. آج لوگ اس لیے نابینا نہیں ہوتے کہ اب آنکھوں کا علاج ایوالو ہو چکا ہے. کوئی ایکسٹراڈنری کسی کو بیماری ہو جائے، ادروائز آنکھوں کا علاج ایوالو ہو چکا ہے. چشمہ لگ جاتا ہے،
آپریشن ہو جاتا ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. تو اللہ سے ڈریں. یہ دو مختلف چیزیں ہیں جن کو یہ علماء جو ہے وہ دھوکے سے پریزنٹ کرتے ہیں. یہ میں جو ڈانٹ پہ لاتا ہوں نا، یہ سوال جس کا ہے اس کو نہیں کہہ رہا ہوتا. آپ لوگ تو ہماری طرح ہی ہیں بھائی، ہم بھی چٹو ہی تھے اسی قسم کے. ہاں، تو ہمارا کوئی قصور نہیں تھا. ہم نے تو غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگی تھی کہ اللہ بریلوی موت دینا. ہاں، بجائے یہ کہنے کے کہ اسلام پہ موت دینا، بریلویت پہ موت دینا. ایک فرقے پہ موت مانگی ہوئی تھی. تو آپ پہ کوئی غصہ نہیں ہے. غصہ ان پہ ہے جو ائمۃ الکفر ہیں، ائمۃ البدع ہیں، جنہوں نے یہ عقائد پروپیگیٹ کیے ہیں. آپ تو مسکین لوگ ہیں. میرا بڑا بھائی وہ کہتا ہے ہم لوگوں نے وہ کرنا ہے جو ہمارے بڑوں نے کیا، اور میں کہتا ہوں ہم وہ کریں گے جو نبی الاسلام نے کیا. بس اسی بات پہ یہ دونوں بھائی کی لڑائی رہتی ہے. لڑائی تو ہونی چاہیے. یہ بھائی ہندو ہے یا یہودی ہے؟ مسلمان کی تو لڑائی اس پہ ہو ہی نہیں سکتی. اگر بھائی نے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھا ہوا ہے یا تھانوی رسول اللہ پڑھا ہوا ہے یا خدا نخواستہ معاویہ رسول اللہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، پھر تو معاملہ الگ ہے. اگر محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو آپ لوگوں کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر دین میں ضعیف روایات ناقابل قبول ہیں تو محدثین نے ان کو اپنی کتابوں میں درج کیوں کیا؟ یہ پرانا سوال ہے. اس پہ میں بے شمار دفعہ بول چکا ہوں. نالج کے طور پر کیا، اور بعض اوقات تو انہوں نے اس کا ذوق واضح بھی کر دیا. جس طرح امام ترمذی نے کئی روایتیں لکھ کر ان پر جرح کی ہوئی ہے کہ یہ روایتیں درست نہیں ہیں، اور یہ ڈٹائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. کوئی شرم نہیں آتی. خود ان اماموں نے جرح کی ہوئی ہے. کہتے ہیں جی ترک رفع الیدین کی روایت موجود ہے، امام ابو داؤد نے کمنٹس کیے ہیں، وہ اسکپ کر دیتے ہیں. وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، ان معنوں میں یہ روایت صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں جی انہوں نے کہا صحیح نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا کہ غلط ہے. وہی بات کہ یہ تو لکھا ہوا ہے کہ اے اللہ تجھی سے دعا کرتے ہیں، یہ تو نہیں لکھا ہوا کسی اور سے نہیں کرتے. کہانیاں کروانی چھوڑ دیں. تو یہ علم کے طور پر ہے. باقی محدثین اکثر اوقات ان کا ذوق واضح نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب ہم سند لکھ دیں تو ہم بری الذمہ ہیں. اس میں جو راوی آئیں گے ان کی بنیاد پہ اہل علم فیصلہ کریں گے کہ روایت درست ہے یا نہیں. امام احمد بن حنبل نے کئی ایسے راویوں سے مسند احمد میں احادیث لکھی ہیں جنہیں خود وہ ضعیف سمجھتے تھے، روایتیں لی ہوئی ہیں، لیکن جب جرح کر دی تو روایت فارغ ہو گئی. نالج کے طور پر ایک جگہ جمع کی. اگرچہ آج کے دور کا وہ فتنہ دیکھتے تو شاید یہ والا کام بھی نہ کرتے، اور وہ وہی کرتے جو امام بخاری امام مسلم نے کیا. لیکن پھر بھی ان کا یہ کہیں دعویٰ نہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے آتھر کا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سندن درست ہے. عمل کرنے کے لیے بہرحال وہ نہیں ہے روایتیں قرآن و سنت کے مقابلے کے اوپر. اگر کسی نے کسی ضعیف روایت پہ عمل کرنا ہے کوئی حرج نہیں ہے، کریں، لیکن صحیح حدیث کے مقابلے پہ نہ کریں. تو تھوڑا ویسے ہی پورا مقدمہ ختم ہو جانا ہے. تسی تے صحیح حدیث دے مقابلے تے انہوں نے آنا ہوندا ہے. اگر صحیح حدیث کی سپورٹ میں ضرور عمل کریں. ایک شخص مسلسل نشہ کرتا ہے اور اس کے جسم میں وہ چیز رچ جاتی ہے اور وہ نشہ کے بعد بھی اپنے حواس میں ہے، تو کیا ایسے شخص کی عبادت قبول ہوگی؟ حواس میں ہے تو عبادت قبول ہو جائے گی، بالکل، کیوں نہیں ہوگی؟ اگر وہ حواس میں ہے، ہوش و حواس کے اندر ہے. کیونکہ قرآن میں ہے کہ سورۃ النساء میں کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تک کہ تمہیں یہ نہ پتہ چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو اگر ہوش ہے تو پھر تو نماز درست ہے. لیکن آپ صرف نماز کو لے کے بیٹھے ہوئے، یہ آپ جو رچ بس گئے ہیں آپ کے اندر، اس رچ بس سے بھی تو جان چھڑانی ہے. ایک گناہ کبیرہ بھی جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے. ہاں جی، قرآن میں ہے کہ جس نے ایک گناہ بھی کیا سورۃ البقرہ میں اور اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا تو وہ گیا جہنم میں. تو گناہ کبیرہ کا جو معاملہ ہے یہ بڑا سخت ہے. ایک بندہ 5 وقت کا نمازی ہے لیکن ساتھ شراب پیتا ہے
یا بدکاری کرتا ہے یا جادو کرتا ہے، کرواتا ہے، تو وہ اعمال اس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کیا ہم اہل تشیع کی کتب احادیث، اصول کافی، بہار الانوار کو بھی مان سکتے ہیں؟ جی مانے، ضرور مانے۔ آپ قرآن و سنت کے مقابلے پر کوئی روایت اگر آئے تو وہ نہ مانے، باقی آپ مانے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عقیدہ بہر القرآن سے ہے، عقیدہ نہ بخاری سے ہے اور نہ اصول الکافی سے ہے۔ کاروبار میں برکت لانے کا مدنی وظیفہ، نسخہ یا طریقہ بتا دیں۔ یعنی رزق میں برکت، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو، اس کا رزق اور عمر بڑھا دیا جائے، تو اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، یعنی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرے۔ باقی دعائیں تو آئی ہیں نا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فجر کا سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے وہ علم مانگتا ہوں جو نفع دے، اور وہ رزق جو پاکیزہ ہے، اور وہ عمل جو تیری بارگاہ میں قبول ہونے والا ہے۔ تو یہ رزق میں برکت کے لیے دعا ہے۔ اسی طریقے سے دو سجدوں کے درمیان جو دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، صحیح مسلم میں یہ دعا موجود ہے۔ تو رزق کی دعا اس میں بھی آئی ہے۔ اور قرض اتارنے کی دعا سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں مولا علی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے سکھائی تھی، اور وہ بھی آگے یہی دعا سکھاتے تھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو یہ ساری دعائیں، اذکار رزق میں برکت کے لیے ہیں۔ اس انسان کے بخشے جانے کی کتنی امید ہے جس نے اپنی زندگی کے 40 سال میں سے 25 سال بغیر نماز پڑھے اور گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو کر گزاری ہے۔ اب 1 سال سے پکی توبہ کر لی، بس توبہ کر لی ہے تو پرانے سارے گناہ معاف انشاءاللہ، کسی سے ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بقیہ کی زندگی گزارے، سب کچھ 0 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا انشاءاللہ، بلکہ گناہ بھی نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے۔ سورۃ الفرقان، سورت نمبر 25، آیت نمبر 70، بلکہ 68 سے 70 تک 3 مسلسل آیات ہیں۔ اس کائنات کے 3 بڑے گناہ اللہ نے گنوائے ہیں، نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 بدکاری۔ اور پھر آیت نمبر 70 میں فرمایا کہ جو ان 3 بڑے گناہوں سے بھی توبہ کر لے، نہ صرف اس کی توبہ قبول ہوگی بلکہ گناہوں کو بھی ہم نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ میرا سوال تابوت سکینہ کے حوالے سے ہے۔ کرسچنز کہتے ہیں کہ تابوت سکینہ ان کے پاس ہے جو ایتھوپیا میں ہے، جبکہ یہودی مسجد اقصی میں کھدائی کر رہے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں جی کہاں ہے تابوت سکینہ۔ کرسچنز والا دعویٰ تو میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیسے کر رہے ہیں۔ کرسچنز کا تابوت سکینہ سے کیا لینا دینا؟ یہ تو بنی اسرائیل معاملے کو لے کے چل رہے تھے، اور عیسیٰ ابن مریم کو تو انہوں نے ایکسیپٹنس ہی نہیں دی تھی، اور عیسیٰ ابن مریم نے اپنی زندگی میں کوئی جہاد قتال والا ایسا معاملہ کیا بھی نہیں ہے۔ تو تابوت سکینہ کے کسٹوڈین تو بنی اسرائیل ہی تھے، اگرچہ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، لیکن ان کو ایکسیپٹنس نہیں ملی یہودیوں کے ہاں، اسی وجہ سے وہ کافر ہوئے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر کے علیہم السلام۔ باقی یہ ایگزیکٹلی کسی کو نہیں پتا کہ تابوت سکینہ کہاں ہے۔ ہاں، یہودیوں کا کہنا ہے کہ وہ ٹیمپل آف سلیمان میں ہی کہیں رکھا ہوگا۔ جب یہ ٹائٹس نے تباہ کر دیا تھا ہیکل سلمانی، تو وہ نیچے کہیں دفن ہو گیا، اور اسی لیے وہ آئے دن سرنگیں کھودتے رہتے ہیں اور اس کی تلاش کر رہے ہیں۔ وہ نکال بھی لیں، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اور ان کے جوتے مبارک، کرتا مبارک، ہارون علیہ السلام کے تبرکات جو قرآن میں آیا کہ موسیٰ اور ہارون کے تبرکات تھے اس کے اندر، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں جنگوں میں فتح دیتا تھا۔
اب چونکہ انہوں نے انبیاء کرام کا ہی انکار کر دیا ہے، کیونکہ ایک پیغمبر کا بھی انکار سارے انبیاء کا انکار ہے، انہوں نے تو 2 پیغمبروں کا انکار کیا ہے، عیسیٰ ابن مریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ آسا کسی کو مل بھی جائے، چاہے وہ ویٹیکن سٹی کا پاپ اپنے ہاتھ میں لے لے، تب بھی وہ ایک لکڑی کا آسا ہی ہے، کچھ بھی نہیں اس میں سے نکلنا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں معجزہ تھا، چاہے وہ امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں اور چاہے کسی یروشلم کے ربائی کے ہاتھ میں دے دیں، اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلنا بھائی۔ اگر زندگی کا مقصد مذہب کی روشنی میں بلیو کرنا ہے بس، تو پھر اس کائنات میں ہر چیز لاجیکل کیوں ہے؟ مجھے دماغ دیا لاجیکل، اور پھر کہا کہ میں یقین کر لوں۔ صرف یقین کرنے کا نہیں کہا، آپ کو کہا گیا آپ آبزرویشن کریں اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ چیز کو ایکسپٹ کر لیں، وہ چیز جو آپ کی آبزرویشن میں آتی ہے۔ عقیدہ صرف اس چیز کے اوپر بنانا بغیر دلیل کے آپ کو کہا گیا جو اس فزیکل فینومینا آف کی چیز ہی نہیں، جو اس فزیکل فینومینا کی دنیا کی چیز نہیں ہے، مثلا فرشتے، عذاب قبر، جنت، جہنم، اس کو آپ نے بغیر لاجک کے ماننا ہے۔ باقی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ نے لاجیکل لے کے چلنی ہے، اور اس سے بھی متعلق وہ چیزیں ہیں جو آپ نے وحی کے علم کے ذریعے ماننی ہے۔ دنیا میں سورس آف نالج 2 ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے دیتا ہے، وحی کا علم، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج جو سائنس کا علم ہے۔ دونوں کی ڈومین الگ ہے۔ سائنس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو چیز ان کی آبزرویشن میں نہیں آتی اس کا آپ ڈینائل کر دیں، وہ تو اپنی عاجزی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، ہم صرف فزیکل ورلڈ کی چیز کے ساتھ ڈیل کریں گے۔ اب فرشتے تو فزیکل چیز ہی نہیں ہے کہ کسی ڈیٹیکٹر سے ڈیٹیکٹ ہو سکے، عذاب قبر فزیکل چیز ہی نہیں ہے، وہ کیسے ڈیٹیکٹ ہوگی؟ تو کسی چیز کا آبزرویشن میں نہ آنا یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ فزیکل ورلڈ میں کئی چیزیں ہیں جو ہمارے پرانے بزرگوں کو نہیں پتا تھی، ہم نے وہ چیزیں سائنس کی برکت سے سمجھ لی، سیکھ لی۔ تو خدا کی ذات، اس کی صفات اور اس کے جو غیب کے معاملات ہیں جو اس نے ایک پیرلل میں نظام قائم کیا ہوا ہے، وہ تو فزیکل ورلڈ کی بھی چیز نہیں ہے۔ ہم نے ایٹم کو بغیر دیکھے ہوئے مان لیا تھا نا، اب آگے کوئی قریب قریب پہنچے ہیں، وہ مانا ہی ہوا تھا۔ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو کام کرتے، باقی تو سب لوگ ایمان بالغیب کر رہے ہیں نا۔ یہ جو آپ موبائل یوز کر رہے ہیں، آپ میں سے تو کسی نے ویوز نہیں دیکھی ہیں ٹاور سے نکلتی ہوئی، ماننے ہوئے نا، کیونکہ وہ آپ کو فیل ہو رہی ہے بغیر دیکھے ہوئے، لیکن وہ آپ کے احساس میں آ رہی ہیں، تجربے میں آ رہی ہیں۔ اب آپ کہیں کہ خدا ہمارے تجربے میں نہیں، میں کہتا ہوں نہیں، اس کائنات میں سب سے بڑی چیز جو ہمارے تجربے میں ہے وہ تو ہے ہی خدا کی ذات ہے بھائی۔ ہر چیز کے پیچھے یہ میریکل پلانٹ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ کسی سپریم بینگ نے، سپر نیچرل ایجنسی نے، سپریم اتھارٹی نے اسے ٹائنیز ڈیٹیل تک اس طریقے سے کنٹرول کیا ہے، اس کی فائن ٹیوننگ کی ہے۔ اس کے لیے فائن ٹیوننگ کی ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ ذرا سی چیز ڈسٹرب ہو، ختم۔ ابھی اگلے دن میں ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اگر ہمارا جو چاند ہے اس کا سائز چھوٹا کر دیا جائے یا بڑا کر دیا جائے، زمین ختم ہو جائے گی۔ زمین کا سائز بڑا کر دیا جائے، چاند بھی اڑ جائے گا، زمین بھی ختم ہو جائے گی۔ اس قسم کی ملینز آف فائن ٹیوننگز ہیں۔ صرف نائٹروجن آکسیجن کی جو ریشو پروپورشن ہے ہماری فضا میں، یہ ختم کر دی جائے تو زندگی ختم۔ سورج تھوڑا سا دور چلا جائے تو زندگی ختم، تھوڑا قریب آ جائے تو زندگی ختم۔ سورج ختم ہونے سے تو زندگی ختم ہوگی، یہ دور زیادہ۔ اور پھر جو یہ میریکل پلانٹ ارتھ، اس کے گرد جو میگنیٹک فیلڈ ہے، روزانہ لاکھوں ٹن، سرکار ملینز آف ٹن گاربیج جو
نقصان پہنچا سکتا ہے اس زمین کو. سورج سے آتا ہے اور وہ ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ اس کو ریپیل کر دیتی ہے. ایک دن کے لیے زمین سلامت نہیں رہ سکتی. اگر میگنیٹک فیلڈ ختم ہو جائے وہ آپ کو نظر بھی نہیں آتی. یہ ویڈیو میں جب دیکھ رہا تھا اس کے نیچے ایک گورے نے بڑے پیارے کمنٹس کیے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ واقعی ارتھ اس کائنات میں ایک لائف بوٹ ہے اکیلی جس پہ ہم سب سوار ہیں. واقعی لائف بوٹ ہے. باقی ہر طرف موت ہی موت ہے. میگنیٹک فیلڈ ختم ہو جائے تو موت, گریوٹی ختم ہو جائے تو موت, آکسیجن کی ریشو پروپورشن ڈسٹرب ہو جائے تو موت. اس زمین پہ آباد زندگی کو ختم کرنے کے لیے کروڑوں چیزیں موجود ہیں. ان میں سے ایک بھی ڈسٹرب ہو جائے تو یہ زندگی ختم. یہ کتنا بڑا حسن اتفاق ہے کہ وہ ساری چیزیں صحیح صحیح پرفارم کر رہی ہیں. تو بائی چانس تو نہیں ہے بھائی. ڈی این اے کی اسٹرکچر بائی چانس تو نہیں ہے بھائی. تو خدا بھی ہماری آبزرویشن میں ہے, ڈیٹیکٹ نہیں ہوگا, لیکن اپنی قدرتوں سے اتنا عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ظاہر چیز ہی کوئی نہیں ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. وہی اول ہے جب کچھ نہیں تھا تو وہی تھا, اور وہی آخر ہے جب سب ختم ہو جائیں گے وہی ہوگا. وہی ظاہر ہے, یعنی سب سے زیادہ کوئی نمایاں چیز ہے تو وہ اللہ ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کی. میرے خیال سائنس نے تو یہ سارے مسئلے حل کر دیے. سائنس نے بابے بھی مار دیے, منکرین خدا بھی مار دیے, چھوڑا ہی کچھ نہیں. سائنس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت ہے اسے تو محکم بنا دیا ہے کہ اللہ ظاہر ہے اپنی قدرتوں سے, باطن ہے, چھپا ہوا ہے, کہ آزمائش ایسی اس نے رکھی ہے کہ خود سامنے نہیں آئے گا, لیکن نظام بتا دے گا یہ کائنات کا نظام کوئی ہستی چلا رہی ہے تو آپ نے ظاہر ہے اس کو فالو کرنا ہے. باقی وہ جو آپ سے چاہتا ہے وہ کیا ہے, صرف ایمانیات نہیں چاہتا. اگر صرف ایمانیات چاہ رہا ہوتا نا تو پیغمبر نہ بھیجتا. پیغمبر اس نے اسی لیے بھیجے تاکہ آپ کو بتائے کہ آگے چل. مان لیا نا کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا, تو اب آگے چل یہ کہ یہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے بنی ہے, اس کے بعد تم نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے, اور وہاں اس نے تمہاری ہمیشہ کی ناکامی یا ہمیشہ کی کامیابی کا فیصلہ کرنا ہے. اور وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ جو میں نے پیغمبروں کے ذریعے تمہیں سکھایا ہے, جو لوگ پیغمبروں کے فالوورز ہوں گے, صحیح معنوں میں ان کی اتباع کریں گے, ان کو ہمیشہ کی جنت دوں گا, اور جو پیغمبروں کے نافرمان ہوں گے ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو ہم پیدا ہوئے ہیں جنت میں جانے کے لیے, سوائے ان لوگوں کے کہ جو جہنم میں جانے کے اسباب کر لیں. ادروائز اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پیدا اسی لیے کیا کہ وہ جنت میں جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی کہا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اکثریت جنوں اور انسانوں کی جہنم کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اب یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا, ساتھ کہا ہم نے ان کو عقل دی تھی وہ سوچتے نہیں, آنکھیں دی تھی وہ دیکھتے نہیں, کان دیے تھے وہ سنتے نہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل. وہ جانوروں چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. ایگزسٹنس آف گاڈ میری ویڈیو دیکھ لیں. تو خدا پر یقین کرنا ہے, اس کے بعد خدا کے پیغمبروں کی تعلیمات پر عمل کر کے آپ نے حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں. صرف یقین کر لینا کافی نہیں ہے. کیا ظالموں کے لیے فقط کلمہ پڑھ لینا نجات کا ضامن ہے اور غیر مسلم نیک ہوتے ہوئے بھی جہنم میں جائیں گے؟ بھائی یہ اس طرح کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کلمہ پڑھنے سے لازمی جنت مل جائے گی. عین ممکن ہے کہ بد عمالیوں کے سبب ایمان جاتا رہے. اور یہ کلمے والی جنت تو آپ لوگوں کو بتائی گئی ہے نا, ہمیں تو یہ بتایا گیا صحیح بخاری میں کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ نے پوچھا من ابا یا رسول اللہ, کون ہے جو انکار کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یہ حدیث آپ کو بخاری کی کیوں نہیں بتاتے جی کلمہ پڑھ لیا تو جنت میں جائیں گے؟ وہ چیز ہی کچھ اور تھی کہ جس نے صدقے دل سے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا
ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لاکھوں کروڑوں سال کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال لے گا. جنت میں جانے والی بات نہیں ہے بھائی, جہنم سے نکالے گا, اس کے بعد اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا. یہاں تو آپ 1 منٹ کے لیے موم بتی کے اوپر اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے. 50,000 سال کا دن تو صرف قیامت کا دن ہے, جس کے مقابلے پہ ہماری 60 سال کی زندگی 3 منٹ سے بھی کم بنتی ہے. ہاں, ابھی جنت اور جہنم کا تو چھوڑ دیں, تو اتنا سادہ معاملہ نہیں بھائی. آپ کہتے ہیں دنیا بقدر ایفرٹ ہے, اس بنیاد پر آپ سارے بابوں کو لاجیکلی غلط ثابت کرتے ہیں, پر وہی قانون قرآن و حدیث پر نہیں لگاتے. جی مسلمان ہوں نا, کافر تو نہیں ہوں نا, کیوں لگاؤں گا؟ مجھے قرآن و سنت کی ڈومین پتہ ہے. قرآن و سنت کے اوپر میں وہ لاجک لگاؤں گا جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے اندر ہے, کیونکہ قرآن و سنت کی تعلیمات وحی کی تائید کے ساتھ ہیں. لہذا اس سے کوئی چیز ٹکرائے گی, خواہ وہ اس فزیکل ورلڈ کا کوئی نالج ہے, وہ 0 سے ملٹیپلائی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ورنہ یہ فزیکل ورلڈ تو آپ کو یہ کہتا تھا مرد و عورت برابر ہیں. یہ وحی نے آپ کو بتایا کہ ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہیں, بلکہ ہیومن ڈگنیٹی میں تو بعض اوقات عورت کا مرتبہ مرد سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تم آج ہمیں بتا رہے ہو کہ عورتوں کے حقوق ہونے چاہیے, اسلام تو بتاتا ہے عورت کے حقوق مرد سے بھی زیادہ ہیں. لیکن اگر تم ایکویلٹی کا مطلب یہ لے رہے ہو کہ مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں وہی معاملات لے کے چلیں گی اور پردہ نہیں ہوگا, سیکس ڈسپلن نہیں ہوگا, تو بھائی لعنت ہے تمہاری ایسی سوچ کے اوپر. یہ ہم تمہاری لاجک نہیں مانیں گے. پھر ہم تمہیں پھکی دیں گے کہ تمہارے نزدیک ایکویلٹی جو تم نے ڈیفائن کیا ہے اس کے تحت تو بھائی پھر تمہیں جو اولمپکس ہے نا مرد و عورت کے, وہ الگ نہیں کروانے چاہیے. عورتوں کی ٹیم کا مقابلہ مردوں سے بھی کروانا چاہیے. تو اسی دن تمہیں پتہ چل جائے گا. پورا مرد نہیں گیا تھا, ایک ٹرانسجینڈر بندہ گیا تھا, تو وہ باکسنگ کرنے والی عورت رونا شروع ہو گئی تھی, ایک کی پئی سی, تو انہوں سمجھ آ گیا سی کہ مرد و عورت برابر نہیں نے. ہاں, تمہاری ایکویلٹی کو مان لیں تو پھر ایک دفعہ مرد کو بھی پریگننٹ ہونا چاہیے, اگلی دفعہ عورت کو, تو کرو پھر مردوں کو پریگننٹ کر کے بتاؤ. تو ہم وحی کی تائید کے ساتھ معاملات کو مانتے ہیں, اسے میں رکھیے گا. تو لاجک اس بیس پہ ہم لے کے چلتے ہیں. قرآن و سنت نے کب دعویٰ کیا ہے کہ اس میں جو معجزات آئے ہیں اس کو آپ نے لاجک کی بنیاد پہ لے کے چلنا ہے؟ قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے لاجک کو توڑا ہے. اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ ہم نے مریم اور اس سے پیدا ہونے والے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنایا, تو اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے سائنس کا قانون توڑ دیا. اللہ نے سائنس کا قانون توڑ دیا. اب آپ کہہ رہے ہیں جی اس کو ثابت کریں کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. اور بھائی یہ تو ہماری دلیل ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں قانون کو توڑ کے. یہ معجزہ ہے, آیتن ہے, اللہ کی نشانی ہے. جب ہم اس کو بائی ڈیفینیشن معجزہ اللہ کی آیت کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر اعتراض تو بنتا نہیں ہے. اعتراض تو تب بنے جب ہم اسے فزیکل فینومینا آف نیچر کہہ رہے ہوں. ہم تو کہہ رہے ہیں فزیکل فینومینا آف نیچر نہیں ہے. فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے کا نام ہی تو معجزہ ہے. میریکل کہتے ہی اس کو ہیں. جی یہ لاجیکل کیسے ہے کہ اتنی بڑی آگ میں ابراہیم علیہ السلام سلامت رہے؟ بھائی یہ آپ غلط طریقے سے ہماری دلیل کو ہمارے منہ پہ کیوں مار رہے ہیں؟ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ واقعی آگ جلاتی ہے, تبھی تو اللہ تعالیٰ فخریہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر, اور ٹھنڈی اتنی نہیں ہونی کہ ان کو ٹھنڈ لگے, سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے. یہ تو ہمارا مقدمہ ہے کہ آگ جلاتی ہے, تبھی تو فخریہ ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو بچا لیا آگ میں جلنے سے اور سلامتی بن گئی. تو جو معجزہ ہے, عقل کو عاجز کر دینے والی چیز ہے, وہ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑ رہی ہے. اگر فزیکل فینومینا ہوتا تو ہم اسے معجزہ بنا کے کیوں پیش کرتے؟ اس حوالے سے لوگ اس ڈیفینیشن کو نہیں سمجھتے. یہ چند ایک واقعات ہیں جو اللہ نے کر دیے, اس کو آپ ایکسٹراپولیٹ نہیں کر سکتے.
مثلاً یہی واقعات بیان کر کے لوگ اپنے بابوں کا اڑنا ثابت کرتے ہیں, کبھی پانی پہ چلنا ثابت کرتے ہیں. تو میں نے کہا چھوڑ دو یار, منو وہ بابیاں دی لسٹ دو جنہاں دے پیو نہیں پہ لبدے. عیسیٰ ابن مریم کا تو بغیر باپ کے پیدا ہونا معجزہ ہے نا. تمہارا کون کون سا بابا ہے جس کا ابا کوئی نہیں ہے؟ لسٹ چاہیے نا, کوئی ایک تو نکالو نا ایسا کہ جی یہ دیکھیں یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ اس کا مطلب لوگ کیا لیں گے. پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس طرح معجزات کو ایکسٹراپولیٹ نہیں کر سکتے. کوئی ایک بندہ پروڈیوس کرو نا جس کو ہم آگ میں پھینکیں اور وہ بچ جائے. ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایک تابعی کا واقعہ لے کے, جعلی واقعہ, منقطع روایت الاستیاب سے لے کر آئے. امام ذہبی نے بھی اس کو نقل کیا, اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ اس روایت کے اندر ارسال ہے, چھوٹا ہوا واسطہ ہے. وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب بھی بیان کرتے رہے, اور باقی صوفیاء بھی بیان کرتے ہیں کہ جی وہ اس امت میں بھی ایک تابعی تھا, پھر حضرت ابو بکر عمر نے اس کو گلے لگا لیا کہ تو اس امت میں خلیل اللہ کی مثل ہے اس حوالے سے کہ تیرے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی. بالکل جعلی واقعہ. اگر یہ ہونا ہوتا تو صحابہ کے ساتھ ہو جاتا. صحابہ کرام تو رومن امپائر کی جنگوں میں تیل کے کڑاہوں میں روسٹ کیے گئے ہیں, آگ کوئی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے. اس طرح نہیں ہوتا بھائی. ایک شخص جس کو اللہ نے بہت نوازا ہے, کروڑوں روپے اس شخص کی زکوٰۃ بنتی ہے, اور اس نے اپنا ایک مدرسہ بنا رکھا ہے جس پر اپنی ساری زکوٰۃ لگا دیتا ہے, جبکہ اس کے پڑوسی وغیرہ انتہائی غریب ہیں. تو ان کو بھی دینا, پہلا حق تو اس کے رشتہ داروں کا ہے, پھر پڑوسیوں کا ہے, اور پھر مدرسے کے اسٹوڈنٹس کا ہے. سب پہ لگانا چاہیے جی. قضائے عمری کی حیثیت, قضائے عمری کی کوئی حیثیت نہیں ہے, صرف توبہ کریں اور اب سے نمازوں کو روٹین سے ادا کریں. پرانی نمازوں کے اوپر توبہ کافی ہے, اور جو ہم سنتیں نوافل پڑھتے ہیں وہ انشاءاللہ اس کے ایکویلنٹ قبول کر لی جائیں گی. کسی کو مشقت میں نہ ڈالیں. اس پورے مقدمے کو میں نے الگ سے ایک ویڈیو میں سمجھایا ہے, قضائے عمری کا طریقہ, وہ ویڈیو دیکھ لیں. کیا ایک سفر میں 2 عمرے کر سکتے ہیں مسجد عائشہ سے؟ جی بدعت ہے یہ, کوئی 2 عمرے نہیں کر سکتے آپ ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع کر سکتے ہیں حج تمتع کے طور پر, اور دوسرا عمرہ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ مدینہ شریف چلے گئے اور واپسی پہ دوبارہ مکہ شریف آئے تو ظاہر ہے پھر آپ حرم کی حدود سے باہر نکل گئے, آپ پھر آفاقی ہو گئے, تو پھر آپ بیر علی کے اوپر جب گاڑی رکے وہاں پر احرام باندھیں اور عمرہ کر لیں. باقی جو مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں یہ کوئی ثابت نہیں ہے. وہ ایک الگ چیز تھی کہ اگر کسی عورت کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں حج کے دنوں میں یا عمرے کے دنوں میں, تو ان کے لیے یہ ہے کہ پھر وہ تنعیم جو جگہ ہے مکہ شریف میں جو آج مسجد عائشہ کے نام سے موسوم ہے, کیونکہ سیدہ عائشہ کو بھی پیریڈز آ گئے تھے تو نبی الاسلام نے ان کو ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا تھا کہ وہاں سے دوبارہ سے احرام باندھ لو. یہ نہیں تھا کہ صحابہ کرام وہاں سے احرام باندھ کے تو عمرے کرتے تھے. آپ وہاں جا کے صرف طواف کعبہ کریں, عمرے نہ کریں. عمرہ ایک سفر میں ایک کافی ہے. سنا ہے کہ مرنے سے لے کر قیامت تک عذاب ہوتا ہے, تو جو ہم سے پہلے جا چکے ان کو ہم سے لمبا زیادہ عذاب مل رہا ہوگا. نہیں, یہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے. یہ اب آپ نے غلط کام کر دی. یہ دنیا میں ٹائم چلتا ہے. دنیا کا کلاک الگ سے ہے, برزخ کا الگ سے ہے. برزخ کا کلاک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کے اوپر ایک دن 1000 سال کا ہو جائے. اس دنیا میں آپ ظاہرہ گنتی کریں گے کہ 1000 سال میں اور ایک دن میں بہت فرق ہے. برزخ میں اللہ تعالیٰ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے سب کو برابر رکھنا ہے. جو ہم سے پہلے مر چکے ہیں, جو ہمارے بعد مریں گے, اپنے اپنے اعمال کے مطابق انہیں سزا ملے گی. چاہے قیامت کو ایک دن بھی باقی رہ گیا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ ایک دن بھی ان کے اوپر ایسی کیفیت طاری کر دے گا کہ انہیں اگر 1000 سال کا عذاب ہونا ہے تو وہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے بھی 50,000 سال کا دن ہے؟ 50 منٹ برداشت کرنا مشکل ہو جاتے ہیں.
جنہوں نے جنت میں جانا ہے ان کو اللہ تعالیٰ 50,000 سال ویٹ کروائے گا؟ جی کروائے گا، لیکن ان کے لیے وہ لمحات ایک فرض نماز کے ٹائم کے برابر گزر جائیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا، مہمان ہو جائیں گے۔ اب کوئی کہے کہ جی وہ دن تو 50,000 سال کا ہے، تو اہل ایمان کے لیے وہ دن سمٹ کیسے جائے گا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دنیا میں اللہ نے آپ کو ایک مثال دی ہوئی ہے اس طرح کی۔ جون جولائی کی گرمیوں میں بھی اگر ملیریا ہو جائے نا، آپ کے اوپر 2-3 رضائیاں بھی ڈال دی جائے نا، آپ کی ٹھنڈ ختم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اسی جگہ پہ کاٹن کے کپڑوں میں بھی پسینہ چھوٹ رہا ہوتا ہے، اور جو ملیریا کا مریض ہے اس کے اوپر رضائی بھی ڈال دیں، وہ کہتا ہے مجھے ابھی بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ایک جگہ پہ 2 مختلف بندوں پہ 2 حالتیں اس دنیا میں بھی طاری کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ حالانکہ یہ فزیکل ورلڈ ہے، وہ آخرت کا ورلڈ تو اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہاں کی تو ڈائنامکس ہی ڈیفرنٹ ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم 2 دوست ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ ہم دونوں جنت میں بھی اکٹھے ہوں، کیا یہ دعا کر سکتے ہیں؟ او یار یہ دوستیاں یاریاں اے ساری چولاں ایس عمر دیاں ہوندیاں نے۔ ہاں ویاہ ہو گیا تو کسی نے دوئے نو پوچھنا بھی نہیں، پھر اپنے بچے ہو گئے تو پھر اگے اور کام ٹر پے گا۔ تو یہ سارے جذباتی جملے ہوتے ہیں جنت میں بھی اکٹھے ہوں۔ آپ یہ دعا کیا کریں اپنے دوستوں کے حق میں بھی، اپنے ماں باپ کے حق میں بھی، بیوی بچوں کے حق میں بھی، کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس عطا فرمائے۔ ہاں اکثر بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کسی امام کی تقلید کرنی ہے تو صرف ایک کی کرنی ہے۔ کیا کسی حدیث میں؟ کسی حدیث میں نہیں، بس یہ بتایا ہی جاتا ہے۔ باقی اس مقدمے کو سمجھنا ہے تو مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں تقلید کے اوپر۔ ایک اور ویڈیو ہے تقلید کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی۔ طواف زیارت جو کہ حج کا رکن ہے، قربانی کرنے سے پہلے ہو سکتا ہے، جان بوجھ کے نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو مسئلہ نہیں پتا تھا تو وہ ایک الگ بات، ادروائز زندگی میں ایک ہی دفعہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو یہ ترتیب آپ نے قائم رکھنی ہے۔ پہلے آپ نے جمرات کو کنکریاں مارنی ہے، اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، پھر آپ نے سر کے بال منڈوانے ہیں یا قصر کروانے ہیں، اور پھر آپ نے احرام اتارنا ہے اور سادہ کپڑوں میں طواف زیارت کرنا ہے۔ وہ جو احادیث ہیں بخاری مسلم میں کہ بعض اصحاب سے تقدیم اور تاخیر ہوگی اس مسئلے میں، تو آپ نے فرمایا لا حرج لا حرج۔ وہ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ لوگ ابھی تازہ سیکھ رہے تھے، لیکن نبی الاسلام کی سنت یہی ہے، اسی ٹریک کو فالو کرنا چاہیے۔ میں دکاندار ہوں، کسٹمر نے مجھے 5,000 کا جعلی نوٹ دیا، وہ جعلی نوٹ میں کسی کو دے سکتا ہوں؟ بالکل نہیں دے سکتے بھائی۔ آپ کے لیے آخرت میں اجر پکا ہو گیا، اس نوٹ کو فوراً سے پہلے آگ لگا کے ضائع کر دیں۔ آپ جس کو دیں گے آپ اس کے ساتھ تو زیادتی کر رہے ہیں نا۔ ہاں جس بندے نے آپ کو دیا اس کو واپس کر سکتے ہیں 5 جوتیوں کے ساتھ، ہاں، لیکن جس نے آپ کو نہیں دیا تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، تو اس طرح نہ چلائیں اس کو۔ اسکول میں بچیوں کو سر پڑھاتے ہیں تو بچیوں نے نقاب بھی نہیں کیا ہوتا، تو اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ چھوٹی بچیوں کا معاملہ تو الگ ہے، لیکن اگر وہ جوان بچیاں ہیں یا بالغہ ہیں پھر معاملہ الگ ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت والا معاملہ ہونا چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ مخلوط تعلیم نہ ہو، لیکن جہاں پہ اس طرح چل رہی ہے تو پھر نگاہوں کے پردے والی بات کے اوپر ہی عمل ہو سکتا ہے، اور تو اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ رزق حلال ہونا ضروری ہے جی۔ وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ پرانگدہ بال ہوتے ہیں، بندہ تھکاوٹ کا مارا ہوا اور اس کے کپڑے بھی گرد آلود اور لمبے ہاتھ کر کے یا رب کہتا ہے، لیکن اس حال میں کہ اس کا رزق حرام سے ہوتا ہے، وہ حرام کی غذا سے پروان چڑھا ہوتا ہے، اس کے کپڑے حرام کے ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے کی دعا کیوں کر سنے؟ یعنی ایسے شخص پہ اللہ کو رحم نہیں آتا، اگرچہ عام بندہ بھی اس کی حالت دے کر ترس کھائے اگر وہ حرام خور ہے۔ پلس جو دعا کا پروٹوکول ہے جامعہ ترمذی میں کہ اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھ کے آپ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو
قبول کرے گا۔ کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے؟ ظہر اثر میں تو ضرور پڑھے، عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں اور مغرب کی آخری رکعت میں ضرور پڑھے۔ باقی جن رکعتوں میں امام اونچی آواز سے قرات کرتا ہے تو آپ کا سن لینا کافی ہے، اور اگر وہ سکتہ کرے بہتر ہے تو آپ پھر فاتحہ پڑھ لیں، اگر سکتہ نہ کرے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے۔ میں نے اس کے اوپر تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کروائی ہوئی ہے، امام کے پیچھے فاتحہ۔ جمعہ کا خطبہ جو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بیان کیا، کیا وہ ہمیں کہیں محفوظ ملے گا؟ جی خطبہ تو ہے نا، جو شروع کے کلمات عربی میں پڑھے جاتے ہیں، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، صحیح مسلم میں ہے۔ پھر اس کا جو اگلا حصہ ہے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ مسلم شریف میں یہ بھی آیا کہ نبی علیہ السلام کی جمعے کی تقریر اور خطبہ قرآن ہوا کرتا تھا، تو درس قرآن کریں، یہی خطبہ ہے، بالکل محفوظ ہے جی۔ فیس بک یا واٹس ایپ کے ڈسپلے پر آپ کی تصویر لگانا کیا تعظیم کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ تو آپ کے دل کی کیفیت بتائے گی نا۔ اگر تعظیم کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو منع ہے، اور اگر آپ ویسے محبت کے اظہار کے لیے کر رہے ہیں تو ضرور کریں۔ رشتہ داروں نے ابو سے پیسے ادھار لیے ہوئے ہیں اور ابو فوت ہو گئے ہیں، اب وہ پیسے دینے کو تیار نہیں، کیا لڑ جھگڑ کر پیسے واپس لینا شریعت کے خلاف ہے؟ لڑ جھگڑ کے تو آپ کو پیسے کوئی نہیں ملنے، ہو سکتا ہے آپ کو جیل میں کروا دیں وہ، ہاں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ قانونی راستہ اختیار کریں، اور اس کے لیے ظاہر ہے کوئی لکھت پڑھت والا معاملہ ہونا چاہیے نا۔ سورۃ البقرہ میں آیا کہ آپ جب کسی کو ادھار دیتے ہیں تو اس کو لکھوا لیا کریں، اسی لیے حکم آیا نا۔ اس کا اگر ریکارڈ نہیں ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو کسی وکیل سے رابطہ کر لیں بھائی، وہ آپ کو گائیڈ کرے گا۔ آپ بریلویوں کو مشرک کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ شرک کرنے والے سے نکاح نہ کرو۔ میں ان کو مشرک نہیں کہتا، کلمہ کو مشرک کہتا ہوں، یہ آپ تصحیح اپنی کر لیں۔ اور قرآن جس مشرک کی بات کرتا ہے وہ کافر مشرک کی بات کرتا ہے۔ قرآن تو اس کلمہ کو مشرک کو نہیں جانتا، اس زمانے کا یہ ایشو نہیں تھا، یہ بعد کا مسئلہ ہوا ہے، لہذا آپ کا سوال تو مر گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ مشرک سے نکاح نہ کرو، اور دنیا میں سب سے زیادہ اکثریت بریلویوں کی ہوتی ہے، اور بھائی قرآن تو آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ آپ جیوز اور کرسچنز کی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، تو جیوز اور کرسچن بھی تو مشرک ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیوز اور کرسچنز کی عورتوں سے بھی نکاح کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میرے نزدیک اس سے بڑا کوئی شرک نہیں کہ کوئی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہے۔ لیکن عبداللہ ابن عمر کا یہ فتویٰ کسی صحابی نے قبول نہیں کیا، نہ امت نے قبول کیا، بلکہ امام ابن کثیر نے باقاعدہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جو آپ نے کوٹ کی سورۃ البقرہ کی کہ مشرک سے نکاح نہیں کر سکتے آپ، اس ٹاپک کو ڈسکس کیا کہ ابن عمر کا یہ قول شاذ ہے، کیونکہ سورۃ المائدہ بعد میں نازل ہوئی ہے اور اس میں اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ وہ مشرک جو اہل کتاب ہو، کیونکہ نبی اسلام کے زمانے میں وہ مشرک ہی تھے، ان کی عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ موحدین کا ذکر نہیں ہے، اہل کتاب کے ساتھ مطلقاً، اور آج پوری امت کا اس پہ اجماع ہے۔ تو اگر اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے نا، تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث عورتوں کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح تو بدرجہ اولا ہو سکتا ہے۔ سنی شیعہ کا نکاح میری ویڈیو دیکھ لیں، میں نے اس ٹاپک کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا۔ قادیانی کافر ہیں، نہ اس کی نماز روزہ زکوٰۃ کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ حنفی قادیانیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، آپ حنفیوں کو قادیانیوں سے ملا رہے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں ملا رہے، انہوں نے خود ملایا نا۔ جب انہوں نے اہل حدیث کو رفع الیدین کرنے کے اوپر کہا کہ یہ قادیانی ہو جائے گا چونکہ یہ رفع الیدین کر رہا ہے، تو وہ اب تھپڑ ان کے منہ پہ خود آ کے لگ گیا نا۔ یہ تو آپ نے بتایا تھا نا کہ جو رفع الیدین کرتا ہے وہ قادیانی ہو جاتا ہے، تو ہم نے بتایا کہ قادیانیوں کی نماز تو آپ والی نماز ہے۔ آپ اگر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی قادیانیوں کی تو نماز ہی نہیں ہے، تو میرے بھائی وہ تو اہل حدیثوں کی مسجدیں بھی مسجدیں نہیں ہیں بریلویوں کے نزدیک، لیکن ہم مسجد کا لفظ تو بولتے ہیں، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر
کیا ہم یروشلم کے لیے نہیں کہتے کہ وہ یہودیوں کا قبلہ ہے؟ کہتے ہیں نا، حالانکہ یہودی تو کافر ہیں اور یروشلم ہمارے لیے بھی اہمیت کا حامل ہے، لیکن قبلے کی ٹرم تو اسپیسیفکلی مسلمانوں کی ٹرم ہے، ہم یہودیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے اس طرح کی ٹرمز استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو یہ تو آپ حنفی قادیانیوں اور حنفی بریلویوں اور دیوبندیوں سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ کیوں جھوٹ مشہور کیا کہ جو رفع الیدین کرتا ہے وہ قادیانی ہو جاتا ہے، بریلویوں اور دیوبندیوں نے۔ اب وہ آگ تمہارے گھر تک پہنچی ہے تو لعنت بھیجو ان بزرگوں کے اوپر جنہوں نے تمہیں یہ پٹی پڑھائی تھی، ہمیں کیا کہتے ہو؟ اتنی مسکین سی شکل بنا کے نا آپ کو یہ بتاتے ہیں، دیکھیں جی اگر آپ حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں نا تو نبی علیہ السلام نے تو کہا ہے کہ امام کو فالو کرنا چاہیے، تو رفع الیدین چھوڑ دیا کریں۔ اگر تمہارا یہ اصول مانا جائے تو پھر تم حج اور عمرے کی ٹریننگ میں کیوں نہیں بتاتے کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے، لہذا جتنے حنفی ہیں وہاں جا کے رفع الیدین شروع کریں اور آمین اونچی کہیں، لو سامو نالی کھوتی مر جائے گی ندی۔ حنفیوں یعنی کہ بریلویوں اور دیوبندیوں اپنی عوام کو یہ کہا کرو حج کی ٹریننگ میں اور عمرے کی ٹریننگ میں کہ امام کعبہ چونکہ رفع الیدین کرتے ہیں وہاں مسلمانوں کی یونٹی ہونی چاہیے، ویسے بھی حکم ہے امام کو فالو کرنے کا، تم نے بھی رفع الیدین کرنا ہے اور اونچی آمین کہنی ہے۔ اگر تم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے نا پھر ہم سے مطالبہ کرنا، جو تم خود نہیں کر سک رہے صرف دھوکہ دینے کے لیے۔ ہمارے پاس دلیل وہ ہے، صحیح بخاری میں 694 نمبر حدیث، نبی علیہ السلام نے کہا اے ابو ہریرہ ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پہ ہوگا۔ یعنی ہم جب حنفیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ان کا رفع الیدین کو چھوڑنا نفرت کی وجہ سے، اسے مکھیاں مارنا کہنا، اس سنت کی توہین کرنا، یہ کہنا کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا، یہ نماز کا سکون برباد کرتا ہے، یہ ساری گستاخیاں، اس کا وبال وہ امام چکھے گا۔ ہم اس کے پیچھے سنت کے مطابق نماز پڑھیں گے، سیدھی سی بات ہے۔ دوسری طرف دیکھیں ان لوگوں نے مسواک کے لیے بھی نا ادھر جیب لگائی ہوتی ہے، پیلی چپلیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، پگڑی پہنی ہوتی ہے۔ پگڑی کی سنت رفع الیدین کے مقابلے میں تو شے کوئی نہیں ہے، وہ نبی اسلام کا نماز کا طریقہ ہے۔ پگڑی باندھنا تو جسٹ ایک عمل ہے جس کا ثواب ملے گا، نہ مانے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز تو ہم پہ فرض ہے، اور اس طریقے پہ پڑھنا جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اس حدیث کے راوی بخاری اور مسلم میں مالک بن حویرث ہیں، اور بخاری مسلم میں مالک بن حویرث نے بتا دیا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ کہتے تھے رفع الیدین کا حکم کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں بخاری مسلم میں لکھا ہے، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور جس صحابی سے آپ نے یہ فرمایا اس نے نماز ویسے ہی پڑھ کے بتائی، لہذا رفع الیدین کا حکم بھی بخاری مسلم سے ثابت ہو گیا۔ لو سامو خذھا ٹیک اٹ۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام ہر زمانے کے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے، مگر بچپن کی شادی، غلاموں کی قید سب 7ویں صدی میں ہوا، پر آج کہا جاتا ہے کہ وہ سب اب ناپید ہو گیا، تب جائز اب نہیں کیوں؟ تو ناجائز تو کسی نے نہیں کہا بھائی، ناپید ہوا نا، آبسلیٹ ہوا، اپنی موت مر گیا۔ بچپن کی شادی تو کبھی بھی نہیں ہوئی بھائی، بالغ ہو کے ہی شادی ہوتی ہے۔ بچپن میں آپ رشتہ طے کر سکتے ہیں، رخصتی نہیں کر سکتے، اور جوانی کے بعد مرد و عورت میں سے دونوں کو اختیار ہے کہ وہ رشتہ توڑ سکتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنی بچی کا نکاح بچپن میں کر دیا یا کہیں بات پکی کر دی تو وہ جوانی کی عمر کو پہنچ کے وہ اپنا رشتہ توڑ سکتی ہے رخصتی سے پہلے۔ تو یہ چیزیں تو نہیں تھیں، پہلے بھی نہیں تھی۔ باقی جو غلامی کا سسٹم ختم ہوا ہے، اسلام نے اسے ڈسکریج کیا، ختم ہو گیا۔ اسلام نے تو کہیں یہ نہیں کہا کہ آپ نے اس سسٹم کو دوبارہ سے اٹھانا ہے، اپنی موت مر گیا۔ تو اب یہ آبسلیٹ ہو چکا ہے، جائز ناجائز کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ میرا ملحد دوست کہتا ہے کہ زنا بالجبر، غلامی، نسل کشی اور قتل
ہر لحاظ سے غلط ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اکثر جگہ انہی طریقوں سے انصاف قائم کیا گیا۔ نہیں، آپ اور کوئی راستہ نہیں۔ کہاں یعنی اسلام نے کہاں کہا کہ آپ نے بدکاری کرنی کسی کے ساتھ، نسل کشی کرنی ہے؟ بالکل نہیں کہا، کہیں نہیں کہا۔ آج جہاد والی جو ویڈیو میری دیکھ لیں آپ، یہ دعوے ہیں نا صرف۔ اور دوسرا، مولدین سے تو یہ سوال ہی نہیں ہے۔ مولدین سے ہمارا سوال یہ ہے کہ کائنات خود بنی ہے یا کسی نے بنائی ہے؟ چھوڑ دو نبی اسلام نے کیا شریعت دی، یہ بات کی بات ہے بھائی، پہلے اصل مسئلہ طے کرو۔ اگر مردوں کے لیے مغفرت کی دعا ان کے درجات میں اضافے کا باعث بنتی ہے تو جو دربار پر بزرگوں کے لیے دعا کی جاتی ہے کیا وہ ان کی مغفرت کا باعث بن سکتی ہے؟ جی بن سکتی ہے، لیکن آپ لوگ کبھی ان کی بخشش کی دعا ہی نہیں نہ کرتے، آپ تو جا کے مانگتے ہیں ان سے۔ میں نے تو نہیں دیکھا آج تک کسی بندے نے کہا ہو کہ یا اللہ داتا صاحب کو بخش دے، یا اللہ بری مام کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، یا اللہ بھاول آگ نے جو چھپ کے گناہ کیے جو لوگوں کے سامنے کیا اللہ سارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ معین الدین چشتی صاحب کی قبر میں کیڑے نہ پڑے۔ کبھی آپ نے یہ دعائیں نہیں کی؟ تو یہ آپ اس قسم کی بخشش کی دعائیں تو میں نے کبھی سنی نہیں ہے۔ آپ تو ڈائریکٹ ان سے مانگتے ہیں جا کے، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، یا بھاول آگ بیڑا تک جڑا انجینئر صاحب نے ڈوب دیتا، میرے بھی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، جڑے سوتے تھے نا جاگ گئے نا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نحنو کا ذکر کیا ہے، یعنی جمع کا صیغہ۔ ہاں تو یہ اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے اردو زبان میں بھی، لکھنؤ اور بریلی کی اردو میں آج بھی سنگولر کا صیغہ استعمال نہیں ہوتا رسپیکٹ کے لیے۔ اکیلا بندہ جاتا ہے وہ کہتا ہے ہم بازار گئے، ہم نے پان خریدا، ہم ٹرین پر سوار ہوئے، وہ اکیلا ہی ہوتا ہے جو ہم ہوتا ہے۔ تو یہ جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کے بیان کے لیے کہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس الذکر قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ایک سے زیادہ ہے، یہ آپ نے اللہ کا کلپ کاٹ لیا۔ آپ کو باقی جگہ یہ نظر نہیں آیا کہ اللہ اکیلا ہے، لا شریک ہے، قل هو اللہ احد ہے، تو وہ تو کلیئر ہو چکا۔ لہذا وہ اصل آیات ہیں، ان کی روشنی میں اس کو سمجھے کہ یہاں جمع کا صیغہ بڑائی کے بیان کے لیے ہے، نہ کہ یہ کہ کوئی یہ دعویٰ کرنا شروع کر دے کہ خدا ایک سے زیادہ ہے۔ لیکوریا میں ایک وضو سے 2 یا اس سے زائد نمازیں ہو سکتی ہیں، جس کپڑے پر لگ جائے تو اس کو چینج کرنا پڑے گا۔ بھائی یہ جو عورتوں کا یہ والا مرض ہے نا، اس کے بارے میں کوئی واضح احادیث موجود نہیں ہے، یہ ہے ایشو اجتہاد کے اوپر، اور اس معاملے میں میرا اجتہاد جو ہے وہ حنفیوں کے ساتھ ہے کہ لیکوریا کی جو رطوبت ہے اس کے نکلنے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ یہ ناپاک ہے۔ ہاں جو خون نکلتا ہے نا استحاضہ کا وہ ناپاک ہے۔ استحاضہ کے کیس میں جب عورت کے پیریڈز کے دن پورے ہو جائیں تو اس کے بعد اگر اسے خون آئے 7 دن کے بعد تو وہ غسل بار بار نہیں کرے گی، ایک غسل جو کر لیا وہ کافی ہے۔ ہاں وضو ہر نماز کے لیے الگ کرے گی، اور وہ خون کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے انڈر ویئر یوز کرے اور اس کے اندر کپڑا رکھ لے اور وہ کپڑا چینج کر لے، اور اگر زیادہ تردد ہے تو وہ نماز جمع بھی کر سکتی ہے۔ وہ بھی صحیح مسلم میں نبی الاسلام نے اجازت دی تھی عورت کو کہ ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں پڑھ لے، اس کے لیے پھر ایک وضو بھی کافی ہوگا، ظہر عصر کے لیے ایک، مغرب عشاء کے لیے اور فجر کو الگ سے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ چیزیں نافذ تھیں جو حضرت عمر کے دور میں ختم ہوئیں، مثلا عورتوں کا مسجد میں جانا کوئی ختم نہیں ہوا، عورتیں جاتی ہیں آج بھی مسجد میں، حرمین میں جاتی ہیں، اعتکاف بیٹھتی ہیں۔ پاکستان میں ماشاء اللہ تعالی اہل حدیث کی ہزاروں مسجدیں ہیں جن میں عورتیں جاتی ہیں۔ کس نے کہا ختم ہوگی؟ کوئی حضرت عمر نے ختم نہیں کروایا، بالکل جھوٹ ہے۔ متع، نکاح متع تو حرام تھا حضرت عمر سے پہلے بھی، حضرت عمر نے اسے اسٹرکٹلی رائج کیا۔ ہاں جو حج متع تھا یعنی حج تمتع،
ایک سفر میں حج اور عمرہ جمع کرنا، اس کو حضرت عمر نے بین کیا تھا، لیکن صحابہ نے مخالفت کی، اور خلفائے راشدین جو بعد میں آئے، سیدنا عمر تو شہید ہو گئے، حضرت عثمان بھی اس کو اسٹیبلش نہیں کر سکے، حضرت علی نے اپنے دور میں دوبارہ سے حج تمتع بحال کر دیا تھا۔ آج پوری دنیا حج تمتع کرتی ہے، 95% زیادہ مسلمان حج تمتع کرتے ہیں، تو حضرت عمر کیسے شریعت بدل سکتے ہیں؟ نہ آپ نے کوئی تراویح کی جماعت شروع کروائی ہے، بالکل جھوٹ ہے، آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا، آپ نے تو خود بھی تراویح جماعت سے نہیں پڑھی، بخاری کی حدیث وہ پوری پڑھیں، 2010 نمبر حدیث۔ لوگ ٹولیوں کی شکل میں مختلف اماموں کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جو نبی اسلام کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، حضرت ابوبکر کے دور میں بھی ہوتا تھا۔ آپ نے ایک امام کے پیچھے کیا، جس طرح نبی اسلام نے بھی 3 دن تک ایک امام کے پیچھے سب نے نماز پڑھی تھی، اور پھر کہا کہ مجھے خدشہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے۔ ظاہر نبی اسلام جب دنیا سے چلے گئے تو اب تو وہی نازل نہیں ہونی، تو حضور کی خواہش کو انہوں نے رینیو کر دیا، اور ساتھ فرمایا کہ اس سے بہتر مرد کی وہ نماز ہے جو گھر میں آخری پیر میں اٹھ کے پڑھتا ہے۔ حضرت عمر نے تو تراویح جماعت سے پڑھی کوئی نہیں ہے، انہوں نے تو اپنے گھر میں پڑھی ہے۔ تو اگر حضرت عمر نے کوئی شریعت بدلی ہوتی تو خود اس کے اوپر عمل کیا ہوتا نا، صرف فیسیلیٹیٹ کیا ہے، اور وہ بڑا نیکی کا کام ہے، کیونکہ اکثریت کو تو قرآن نہیں آتا۔ تو کتنی بڑی آسانی ہے کہ ایک امام قرات کرے، آپ پیچھے سن لیں اس کو، آپ مصحف بھی ہاتھ میں اٹھا سکتے ہیں، موبائل بھی اٹھا کے ساتھ ترجمے والا قرآن کھول لیں، اور دل ہی دل میں اس کو دیکھتے جائیں، ساتھ ساتھ آنکھوں سے فام کو سمجھتے جائیں۔ کتنی بڑی سہولت ہے، گھر میں بھی پڑھنا چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے مزاج میں سختی ہے، میں کئی اسکالرز کو سنتا ہوں، قرآن کے لیکچرز سنتا ہوں، لیکن اس کے باوجود دل نرم نہیں ہوتا۔ والدین سے بات کرتے وقت طبیعت میں سختی ہوتی ہے۔ ٹاپک کیا ہوتا ہے بھائی؟ کس ٹاپک کے اوپر سختی ہوتی ہے یہ تو بتایا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، اس کا حل یہ ہے کہ آپ جناب کفل مدینہ لگا لیں، جو باپا جانی نے بتایا ہوا ہے، اتنا بڑا ٹینچر پتھر لیں موٹا، دھو کے اسے منہ میں رکھ لیں، کچھ عرصے کے لیے پریکٹس کریں، اور کوئی علاج نہیں ہے۔ جب کسی شخص سے اس لیول کی غلطی ہو جائے نا، یعنی موٹر بائک اس کو چلانا نہیں آتا اور بار بار وہ ٹھوک دیتا ہے، تو بھائی ٹھیک ہے، چنچی میں سوار ہو، چھوڑ دے، وہ کیوں لوگوں کی زندگی سے کھیلتا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے آپ خاموش رہنے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ تعالی سختی ختم ہو جائے گی۔ آپ کا سیرت النبی پر بہت کم کام دیکھا ہے، تو زیادہ دیکھیں نا آپ، یہ آپ کا قصور ہے، میں نے تو بہت ریکارڈ کروایا ہوا ہے، اگر ہے تو بتا دیں۔ ہاں جی، بتایا ہوا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی الاسلام کی سیرت کیسی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھ لو، یہی نبی الاسلام کی سیرت اور اخلاق تھا۔ تو میں نے قرآن کی پوری تفسیر 344 لیکچرز میں ریکارڈ کروائی ہے، دوسری دفعہ بھی 212 لیکچرز آلموسٹ ریکارڈ ہو چکے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں، پوری سیرت نبی الاسلام کی کور ہے۔ اگر سیرت سے مراد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جعلی واقعات جو ممبروں پہ سنائے جاتے ہیں، تو بھئی یہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہم قرآن جو نبی الاسلام کی سیرت ہے بیان کرتے ہیں، اس کے کانٹیکسٹ میں جہاں جہاں احادیث آتی ہیں وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ سیرت کے لیے کوئی کتاب بتا دیں۔ الرحیق المختوم کتاب ہے اچھی، صفی الرحمان مبارک پوری ایک اہل حدیث عالم گزرے ہیں انڈیا میں، 2005 میں وہ فوت ہوئے ہیں، ان کی کتاب کو ایوارڈ بھی ملا تھا سیرت کی بیسٹ بک کا، ایک جلد میں وہ آپ کو اویلیبل ہو جائے گی مارکیٹ سے، وہ لے لیں۔ اگر انبیاء کرام کے دل جاگتے رہتے ہیں اور صرف آنکھیں سوتی ہیں، تو نبی الاسلام کی نماز کیوں قضا ہوئی؟ کون سی نماز قضا ہوئی نبی الاسلام؟ ہاں جی، تو پھر ہاں قرآن میں یہ بھی آیا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے، اس کے بعد تم نہیں بھولو گے مگر جو اللہ چاہے گا۔ تو وقتی طور پر انبیاء کرام کے ساتھ کسی ایسے معاملے کا ہو جانا وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک آدھ واقعی رپورٹ ہوا ہے نا، جو صحیح مسلم میں نبی الاسلام کی بھی آنکھ لگ گئی، تو اس دوران ان کی آنکھ نہیں کھلی، دل جاگ رہا تھا لیکن آنکھ نہیں کھلی، اللہ تعالیٰ نے اسی کیفیت میں ان کو رکھا، تو ایک آزمائش والا معاملہ ہو گیا، دیٹس آل۔ ایک حدیث میں آیا کہ مغرب کے وقت جنات بچوں کو اچک لے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں تو اس طرح آیا بخاری مسلم میں کہ شام کے وقت جو ہے وہ بچوں کو باہر نہ نکالو اور دروازے بھی بند کر دو،
اور چراغوں کو بجھا دو، اس وقت ظاہر جنات وغیرہ نکلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے، بس سیدھی سی بات ہے. اور اگر بچے نکلیں تو آیت الکرسی اور آخری 3 صورتیں ان کو صبح شام کے اذکار سکھا دیں آپ. دعا اگر کبھی قبول ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی، سٹور ہو جاتی ہے، تو کیا یہ چیز دعا کے وقت آدمی کو شبہ میں مبتلا نہیں کر دے گی؟ شبہ کس چیز کا بھائی؟ رب سے مانگ رہے ہیں، اس سے آپ مانگ رہے ہیں جو آپ سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے. شبہ میں کیوں پڑے ہوئے ہیں آپ؟ شبہ میں آپ اس لیے پڑے ہیں کہ آپ اللہ سے اپنی مرضی کا کام کروانا چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ تو آپ کے ایمان کی کمزوری ہے. آپ پورے وثوق سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے حق میں جو بہتر ہے وہ کر دے گا. آپ یہ کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ میرے حق میں یہی بہتر ہے؟ اس کا آپ کے پاس کون سا تھرمامیٹر ہے کہ آپ اللہ سے زیادہ جانتے ہیں کہ میرے حق میں یہ بہتر ہے لہذا مجھے یہی چاہیے؟ یہ تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. ہم تو اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. بعض اوقات لوگ اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگ لیتے ہیں کہ جو ان کے لیے خود تکلیف کا باعث بن جاتی ہے بعد میں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا نہیں سنتا اس فارم میں. ویسے تو دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، وہ جامع ترمذی میں مسند احمد میں حدیث ہے، یا جو مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی نعم البدل دے گا، کوئی تکلیف دور کر دے گا، یا آخرت کے لیے سٹور ہو جائے گی. رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر قرآن رکھنے کا حوالہ قرآن و حدیث سے ہمیں بھی نہیں ملا. آپ بھی تلاش کریں، ہم بھی تلاش کرتے ہیں. ایم ہی لوگوں نے خود سے بنایا ہوا بھائی. اسلام میں ہر وہ کاروبار حرام ہے جس میں صرف فائدہ ہوتا ہے. نہیں، کسی جگہ لکھا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. تو جوا اسلام میں کیوں حرام ہے؟ وہ آپ نے پہلی بنیاد ہی غلط بتا دی. یہ آپ کو پتہ نہیں کس نے بتایا کہ اگر صرف فائدہ ہوگا تو وہ کاروبار حرام ہے. نہیں، سونے میں ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے، سونے میں نقصان ہوتا ہی نہیں ہے. سونا دیکھیں، آج سے 3-4 سال پہلے 1 لاکھ اور 6-7 ہزار روپے تولا تھا، آج 3.5 لاکھ روپے تولا ہے. تو بڑا ہی ہے. سونے میں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. تو یہ پوائنٹ آف ویو غلط ہے کہ جس میں نقصان نہ ہو تو وہ کاروبار ہی حرام ہوگا. عین ممکن ہے کوئی ایسا کاروبار ہو جس میں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. بھیڑ بکریوں کے کاروبار میں اگر حالات و واقعات سازگار ہوں تو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. اللہ ایک کو بہت بڑے لیول کی بیماری آ جائے وہ شاذ و نادر ہوتا ہے. تو یہ تو بات ہی آپ کی غلط ہے. کہیں اسلام میں یہ نہیں آیا. کاروبار حلال ہونا چاہیے، چاہے اس میں فائدہ ہی فائدہ ہو اور فائدہ نقصان دونوں ہو. اس کی وجہ سے اسی طریقے سے کہتے ہیں بغیر محنت کے جو کمائی ہو جائے وہ حرام ہے. کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن و سنت میں بغیر محنت کے جو کمائی ہو جائے. بھئی سلیپنگ پارٹنر تو باقاعدہ صحابہ کرام خود تھے. یہودی جو ہے وہ محنت کرتے تھے زمینوں پہ اور پروفٹ ان کو بھی ملتا تھا. صحابہ کرام تو محنت کے بغیر اپنی زمین کے اوپر نفع حاصل کر لیتے تھے. اسی طریقے سے جس کے گھر گولڈ رکھا ہوا ہے بغیر محنت کے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، یا فارن ایکسچینج رکھی ہے خود بخود قیمت بڑھ جاتی ہے، تو وہ بغیر محنت کے جو کمائی ہو رہی ہے تو بالکل حلال ہے. اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ تو جوا تو ویسے ہی حرام ہے، تو قرآن میں آ گیا. سعودی عرب اور یمن کی آپس کی لڑائی، بارڈر پر فوت ہونے والے فوجی بھی شہید ہوں گے. آپ کا میرے بھائی اس سوال سے کیا لینا دینا؟ یا تو آپ سعودیہ کی فوج میں ہیں یا یمن کی فوج میں ہیں، پھر تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیں. ٹھیک ہے، باقی جو ان کی لڑائی ہو رہی ہے دونوں مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا. کافر کوئی نہیں ہے، دونوں مسلمان ہیں. باقی شہادت کس کی قبول ہونی ہے کس کی نہیں ہونی، جس کی نہیں بھی ہوگی تب بھی وہ مسلمان ہی مرا ہے. جب میں دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر جاتا ہوں تو نماز کا وقت ہونے پر جماعت کرا لیتا ہوں. جب دوستوں کی شادی ہوتی ہے تو میں ڈانس بھی کر لیتا ہوں. کیا یہ کھلا تضاد ہے؟ ڈانس کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. دوستوں کے سامنے کریں، دوستنیوں کے سامنے نہ کریں. ہاں تو بے شک کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے تو کوئی اس کی مخالفت نہیں کی ہے. گانا بھی گا سکتے ہیں، ہم ضرور گائیں. باقی جو جماعت کروا لیتے ہیں کوشش کریں مسجد کی جماعت میں شامل ہوں. ہاں کبھی لیٹ ہو جائیں تو وہ اپنی جماعت ضرور کروائیں. خلفائے راشدین کے دور میں جو اختلافات ہوئے اس کے لیے کوئی ویڈیو ریفر کرتے ہیں. جنگ جمل صفین نہروان ہی ہے نا مین چیز، تو یہی لکھیں اور میرا نام لکھیں تو ویڈیوز کھل جائیں گے انشاءاللہ. ہر مکتب فکر
والا دوسرے مسلمان کو نیچا دکھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور اور کفار کے خلاف بات صفر. تصحیح کا لائے عمل بتائیں. بات تو بہت کر رہا ہے، آپ کو کس نے کہا کفار کے خلاف بات صفر ہے؟ سارے مولویوں نے فتوے دیے ہیں کہ جی اسرائیل پہ حملہ کر دیں. آپ لگتا ہے کسی دوسری دنیا کے باشندے ہیں؟ پاکستان میں تو ماشاءاللہ گفتار کے غازی ہیں، سارے باتیں کر رہے ہیں، ولاگ بنا رہے ہیں، رو رو کے ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ ہم نے اسرائیل جانا ہے. تو بات تو صفر ہے، کام صفر ہے ان کے، بات صفر نہیں ہے. اچھا کام بھی سارے صفر نہیں ہے، چندہ بک لانچ کر دی ہے، ہاں پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. تو یہ آپ کی بات مکمل طور پہ کوئی صحیح نہیں ہے. اپنا کام انہوں نے چپ کے رکھا ہوا ہے. باقی ایک دوسرے کو نیچا دکھانا مقصد نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی اصلاح مقصد ہونا چاہیے. اور یہ کہنا کہ ایک دوسرے کی اصلاح کرنا بھی چھوڑ دیں تو میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. میں اپنے مخالفین سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ان کو بھی پورا رائٹ ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری اصلاح کریں. جو حق بات ہے وہ انشاءاللہ ہم قبول کر لیں گے، اور ہماری بات کو بھی بجائے یہ کہنے کے کہ یہ کوئی شیطان کا ایجنٹ ہے، یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے، ایجنسیوں نے اسے لانچ کیا ہے، قرآن و سنت کے حوالوں کو آپ فالو کریں. صدقے جاؤں ایسی ایجنسیوں کی کہ 1400 سال سے اس امت کو علماء قرآن و سنت کے ساتھ نہیں جوڑ سکے. پھر سلام ہے ان ایجنسیوں کو جنہوں نے لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ دیا. تو بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں بھائی، قرآن و سنت اگر ایجنسیوں نے لکھوائے ہیں تو پھر ایجنسیوں کا کام ہے یہ. ہاں اللہ کی ایجنسی ہے، اللہ کی سیکرٹ سروس ہے، اللہ کی یہ سنت ہے کہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اس امت میں اپنے بندوں کو اٹھاتا ہے جو ختم نبوت کی برکت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو آگے لے کے چلتے ہیں. زبردستی وٹے سٹے کے اعتبار سے شادی کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ زبردستی چاہے وٹے سٹے کی ہو یا بغیر وٹے سٹے کی ہو، زبردستی تو شادی ہوتی ہی نہیں بھائی. اور یہ جو مرد و عورت اس وقت ہاں کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں زبردستی ہوئی، زبردستی نہیں ہوئی بھائی، ہاں آپ نے خود کیا ہے. گن پوائنٹ پہ آپ سے ہاں نہیں کروایا گیا. رہا جو ماں باپ کے پریشر کی وجہ سے شادی کر لیتے ہیں تو پھر پریشر کو بعد میں بھی رکھا کریں نا. یہ کون سا پریشر ہے کہ اس وقت ہاں کر لی اور بعد میں کہا کہ میں نے یہ شادی نبھانی نہیں ہے. گونگے شیطان بن جاتے ہیں اس وقت. جی وہ باپ کی عزت کا خیال رکھا تھا، تو بعد میں آپ باپ کی عزت کا خیال نہیں رکھنا. تو باپ کے ساتھ جو بے عزتی کا معاملہ کرنا ہے نا کسی بچی نے یا کسی بچے نے، تو بھائی شادی سے پہلے کرو، انکار کر دو. دو خاندانوں میں لڑائی نہ کرواؤ، جب شادی ہو جائے پھر اسے نبھاؤ، سیدھی سی بات ہے. تو وٹے سٹے کی شادی اسلام میں وہ حرام ہے، بخاری مسلم میں، کہ کوئی شخص اس شرط کے اوپر شادی کرے کہ میری بیٹی تم اپنے عقد میں لے لو اور اس کے بدلے میں اپنی بیٹی میرے عقد میں دے دو، اور کوئی حق مہر طے نہ کیا جائے. اس قسم کا جو وٹا سٹا ہے یہ حرام ہے. اگر حق مہر طے ہو اور وٹا سٹا ہو تو اسلام کو کوئی الرجی نہیں ہے. بیٹیاں اس طریقے سے ایک دوسرے کے عقد میں دی جا سکتی ہیں، بہن بھائی جو ہیں وہ دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ اس طرح رشتہ کروایا جا سکتا ہے. تو وٹے سٹے کی جو مخالفت ہے وہ اس صورت میں. محفل سما قوالی جس میں شرکی الفاظ کا چناؤ نہ ہو، کیا وہ سننا جائز ہے؟ ہمیں بھی بتائیں جی، انشاءاللہ ہم بھی سنیں گے. ہم نے تو دیکھا ہے یہ سارے شرک کے اوپر ہی مبنی ہے. یہ کون سی قوالی ہے؟ یا شرک پہ ہوتی ہے یا اس کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کہانیاں ہوتی ہیں، اس لیے بچ ہی جائیں، نعتیں سنیں، تلاوت سنیں. کیا گلے میں چین اور ہاتھ پر انگوٹھی پہننا؟ جی انگوٹھی تو پہننا سنت ہے اگر چاندی کی ہو، چین کوئی ثابت نہیں ہے بھائی. سخت سردی میں رمضان میں اگر غسل فرض ہو جائے اور بغیر غسل کے ہم روزہ رکھ لیں اور سارا دن سردی کی شدت کی وجہ سے ہم غسل نہ کر سکیں، بیمار ہونے کا اندیشہ ہو، تو بغیر پاک ہوئے ہمارا روزہ ہو جائے گا؟ اور بھائی حال پوچھیں اس کا، حال یہ ہے کہ تیمم کر لیں. کس نے کہا کہ آپ نے غسل ضرور کرنا ہے؟ تیمم مٹی سے انسان کو اسی طریقے سے پاک کر سکتا ہے جو پانی کرتا ہے. پوری زندگی بھی تیمم کیا جا سکتا ہے اگر کسی کے ساتھ شرعی عذر کوئی اٹیچ ہے. ایک دن کے لیے تو آپ کر سکتے ہیں. فجر بھی پڑھے بھائی، روزہ ہو جاتا ہے. جنبی شخص روزہ رکھ سکتا ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام بھی جنبی ہوتے تھے، روزہ رکھ لیتے تھے، اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد
غسل اتارا کرتے تھے. تو جنبی روزہ رکھ سکتا ہے, اور نماز پڑھنے کے لیے آپ تیمم کر لیں اگر آپ کو پانی سے وضو کرنے میں ایشو ہے. نہیں جی, آخری پرچی آ گئی. نکاح کے بعد اگر رخصتی میں تاخیر ہو تو کیا میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ جی اس طرح نہیں کر سکتے بھائی. جس پلاٹ کا آپ کے پاس قبضہ نہیں ہے اس پہ مکان نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے؟ ہاں سیدھی سی بات ہے. رخصتی اسی لیے رکھی گئی ہے نا, ورنہ تو کل کو میاں بیوی کی لڑائی ہوگی اور پھر ایک دوسرے پہ الزامات لگانا شروع کر دیں گے. رخصتی کے بغیر کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہو سکتا. ہاں ملاقات کر سکتے ہیں, فون پہ بات کر سکتے ہیں, اور ملاقات بھی ماں باپ کی موجودگی میں کریں گے, علیحدگی میں نہیں کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ سوال لکھنے کے بجائے نا ماں باپ کی منت ماریں اور رخصتی کروائیں. جو آپ کو شوق ہے وہ اتر جائے گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے, تو وسیلہ اور توسل کے طور پر ہم اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمان, کشمیر کے, انڈیا کے, یمن میں, عراق, شام, افغانستان میں, چائنا میں, جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما. عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. جو زندہ ہیں انہیں قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین.